أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب۔ اور کافر کہتے ہیں ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ تم فرماؤ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور اسے اپنی راہ دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں۔ سن لو، اللہ کی یاد ہی سے دل چین پاتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے ان کے لیے خوشی اور اچھا انجام ہے۔ اسی طرح ہم نے تمہیں اس امت میں بھیجا جس سے پہلے کئی امتیں گزر گئیں تاکہ تم انہیں پڑھ کر سناؤ جو ہم نے تمہاری طرف وہی بھیجی ہے، حالانکہ وہ رحمان کے منکر ہو رہے ہیں۔ تم فرماؤ وہ میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہماری زندگیوں میں اکثر ہمارے کاموں میں یا ہماری ذاتی زندگی میں ہماری ساری کوششوں اور محنتوں کے بعد بھی ہمیں وہ حاصل نہیں ہوتا جو ہم نے سوچا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ ہمارا دل بے سکون ہو جاتا ہے، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اداس ہو جاتے ہیں، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے رویوں سے غمگین ہو جاتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے
کہ ہم بھول گئے ہیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں آزمائشوں کے لیے بھیجا ہے. یہ سب آزمائشیں ہیں. آزمائشیں نہیں ہیں تو کیا ہیں؟ ہمیں ہمارے نجات اور کامیابی کے لیے صرف ایک چیز کو یاد رکھنا ہے، وہ یہ کہ ہمیں اللہ کو نہیں بھولنا اور ہمیں اللہ پر پورا توکل رکھنا ہے. یہ یقین رکھنا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے. اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے. اور سب سے زیادہ ضروری چیز اس سب میں، آپ اپنی زندگیوں میں سب کچھ کر رہے ہیں، اس سب میں سب سے زیادہ ضروری چیز کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز. ہم اس رمضان کے مہینے میں، بابرکت مہینے میں نماز کی پابندی بھی کر لیتے ہیں، لیکن رمضان کے بعد ہماری مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں. ہم اس پابندی کو، اپنے اس روٹین کو ساتھ لے کر ہی نہیں چلتے. تو ہم نے عہد کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ سے عہد کرنا ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہمیں 5 نماز جو ہم اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں یہ آگے بھی سلسلہ ایسے ہی رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، دین کی سمجھ دے. تو یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ پر توکل رکھنا ہے اور ہمیں اپنے آپ سے یہ ارادہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ اس رمضان کے مہینے کے بعد بھی ہم نے اپنے آپ کو ایسے hی رکھنا ہے اور ہر چیز کا بہت دھیان رکھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے الا بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی ذکر میں، قرآن میں ہی سکون رکھا ہے، اطمینان رکھا ہے. تو اس چیز کو ہمیں نہیں بھولنا. اور آج کے اس 26ویں رمضان ٹرانسمیشن میں بران رحمت کی 27ویں شب، سب سے بڑی رات، اس حوالے سے ہم جو بھی میں نے بات کی ہے ہم اپنے علماء کرام سے بھی ڈسکس کریں گے. میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں آپ کا ہوسٹ عمر شہزاد اور میرے ساتھ میری کو ہوسٹ یہاں موجود ہیں ارسلہ صدیقی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم عمر، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک. السلام علیکم. امید کرتی ہوں آپ سب دیکھنے والے بھی ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. میں ہوں ارسلہ صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں آج نیوز کی خاص رمضان ٹرانسمیشن جو اسپیشلی آپ لوگوں کے لیے سجائی جاتی ہے باران رحمت. جی عمر، کیا حال ہیں؟ اللہ کا شکر. آپ بتائیں؟ میں بالکل ٹھیک. ماشاءاللہ بہت اچھی لگ رہی ہیں آپ. تھینک یو سو مچ. آج اتنی بڑی رات تھی اور میرا بڑا اہتمام ہوتا ہے ان راتوں میں. جی جی جی. تیاری بھی ہوتی ہے اور عبادتیں بھی ہوتی ہیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. صاف ستھرے کپڑے اور اپنے جسم کے ساتھ ساتھ اپنے دلوں کی صفائی بھی بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل بالکل، یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کہیں پر بھی جا رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ ہم اپنے دوستوں سے ملنے جا رہے ہوں یا کسی اوکیزن میں جا رہے ہوں، تو ہم بہت تیار ہو کے ہم بالکل جو ڈریس کوڈ ہوتا ہے ہم اس حساب سے وہ کپڑے وغیرہ ہم پہن کے جاتے ہیں. لیکن جب ہم اللہ کے آگے کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں یا نماز کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنی چیزوں کا ہم بس ویسے ہی انہی کپڑوں میں جو ہے ہم چلے جاتے ہیں. تو ہمیں اس چیز کا بہت دھیان رکھنا چاہیے. اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. مجھے لگتا ہے بھرپور اہتمام ہونا چاہیے بڑی راتوں کا، کیونکہ میرے گھر میں تو خیر شروع سے الحمدللہ ہم سب بڑا اہتمام کرتے ہیں اور صاف ستھرے نئے کپڑے بناتے ہیں. تو یہ جتنی بڑی راتیں ہوتی ہیں ان سب میں عبادات ہوتی ہیں. بالکل بالکل. تو یہ ایک بڑا اہتمام ہے اور اچھی بات ہے، کرنا چاہیے. مجھے لگتا ہے کرنا بھی چاہیے. ہمارے ساتھ آغا بھائی بھی ہیں. السلام علیکم آغا بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. جیتی رہیے. آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ بالکل ٹھیک. گوہر بھائی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم گوہر بھائی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ؟ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر. اللہ کا ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہت بہترین. آج بھی آپ فل ماشاءاللہ. شیخ آغا صاحب کی محبت ہے یہ. آغا صاحب پیار فرماتا ہے نا، تو یہ آغا صاحب کا دیے ہوا ہے تحفہ. اچھا، آغا صاحب لے کے آئے ہیں آپ کے لیے؟ ماشاءاللہ. نہیں واقعی آغا بھائی جو ہیں وہ بہت خوبصورت ہے. آپ کی فرمائش پہ میں نے کہا چلے میں بھی کچھ ٹائم پہلے ہی جو ہے وہ میں بھی جب ایک آؤٹ فٹ پہنا تھا تو پھر آغا بھائی نے کہا یار تھوڑا سا انکمپلیٹ لگ رہا ہے، تو پھر انہوں نے اپنے رومال سے باندھ کے اور پھر کل آپ کو ایک اور نئے کلر کا انشاءاللہ تعالیٰ
जदीद किस्म का आपको कतरा, इसको कतरा कहते हैं, कतरा कहते हैं। कतरा आपके सर पे बांधेंगे इंशाल्लाह, और आप बस ऐसा लगता है कि जैसे किसी रॉयल फैमिली, जो अरबी रॉयल फैमिली है ना, वहाँ से शहजादा उतर के सीधा, और फिर फ़ोन कॉल्स आने लग जाती हैं, हमारा बंदा आपने वहाँ बिठा लिया। अच्छा, बिठाया कैसे? इनका ये लुक वैसे भी मशहूर हो चुका है, मदीना शरीफ की तस्वीरें वायरल हुई, और फिर वो कलाम आपने पढ़ा, सुबह बदा मिन तौला आती ही, उसमें फिर मिलियंस व्यूज आए। अच्छा, वो तो स्टार्ट आपका लुक जो माशाल्लाह है ना ये बिल्कुल वायरल हो चुका है। स्टार्ट मदीने से हुआ था उमर आपका, वो वाला लुक माशाल्लाह बिल्कुल, बड़ा बिल्कुल, खूबसूरत लग रहा था वो, जब आपका निकाह हुआ था माशाल्लाह, और वो आपने जो बांधा हुआ था, वो कैसे दिमाग में एक रैंडम मेरे सडन था दिमाग में। मैं जब भी जो है जाता हूँ मदीने में, स्पेशली मैं जुब्बा तो मैं पहनता ही हूँ, माशाल्लाह। तो इस बार मैंने कहा कि एक ज़िंदगी की नई शुरुआत भी है, तो पूरा ही लुक को कंप्लीट करते हैं। बड़ा खूबसूरत लग रहा था वो अब माशाल्लाह। जब मदीने का जिक्र हो ही गया है तो क्यों ना तरन्नुम में आप फरमाएं। क्या सुनना चाहेंगे आप? वो पिछले दिनों आपने कलाम सुनाया था, बड़ा पसंद आया मुझे ना, तमन्ना मुद्दतों से है जमाल मुस्तफ़ा दे। अच्छा 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 अच्छा, तो प्लीज़ अगर आप सुनाएं तो। चले, वो उस दिन मेरे ख्याल से आप हमारे साथ, मैं आपके साथ हूँ। चले। माशाल्लाह गौहर भाई, बहुत ज़बरदस्त। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ये खूबसूरत। माहौल आपने जो है ना क्रिएट किया क्या है, बात तो मुझे फ़ौरन से जो है ना ये गौहर, आप सारी ट्रांसमिशन में इस वक्त छा गए हैं आप। सब सैयदा पाक का करम है, जो बात, सैयदा जो पाक का बात, करम। सैयदा पाक का करम ये सब है। सैयदा वाह पाक का वाह, हकीकत। ये जुमले आपके मुंह से मुझे बहुत हसीन ये लगे। सारी मोहब्बत, शफ़क़त, मेहरबानियाँ सब वहीं से हैं, दर बतूल से। सलाम अलैहि। बेशक, क्या कहना है। और आप जैसे दोस्तों से जो है ना सीखने को मिल रहा है, यहाँ खुशकिस्मती हमारी कि आप जैसी गैदरिंग में बैठने का मौका मिलता है। अल्लाह, उसके रसूल और उसके अहले बैत और रसूलुल्लाह के दोस्तों का जिक्र हो रहा है। और भाई हम तो जब रसूल पाक का कलाम सुनते हैं तो हमसे दाद दिए बगैर रहा नहीं जाता। बिल्कुल बिल्कुल। क्या करें। अच्छा, हमारे तो कलाम मशहूर है, आपकी दाद बड़ी मशहूर है। अच्छा, मेरी दाद मशहूर है, माशाल्लाह। भाई देखिए, और नजर ना आप लग जाए कहीं। अगर कोई सामने वाला दिल से पढ़ रहा होता है तो आप वाकई दिल से सुनते हैं। बेसाख्ता मेरे मुंह बेसाख्ता वो से, चीज़ है, और दिल से तारीफ भी करते हैं। बेसाख्ता मेरे मुंह से सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, वाह वाह निकलना शुरू हो जाती है। बिल्कुल। मैं क्या करूं, मैं रोकने की कोशिश करता हूं, लेकिन रुकता नहीं। रोकना नहीं है, क्यों रोकना है, ये तो एक नेचुरल चीज़ है, खूबसूरती ये है। अहले बैत से मोहब्बत है, बेशक बेशक। जो ठाठे मारती है। समंदर जो है ना ठाठे मारता है अहले बैत की मोहब्बत का, तो फिर मुंह से सुभान अल्लाह निकलना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। हम अपनी इस खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाएंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप लोग देख रहे हैं बरान रहमत। और ब्रेक पे जाने से पहले इतनी खूबसूरत आवाज़ में गौर भाई ने जो एक समा बांधा था, माशाल्लाह, बहुत बहुत अच्छा। और अब हम अपने प्रोग्राम को जो है वो आगे बढ़ाएंगे। सेहत के हवाले से भी हम बात करते हैं आगा भाई से। और मेरा एक सवाल भी है आज आगा भाई। जी जी, आगा भाई से आप करें सवाल। अच्छा, मेरे पास कल रात काफ़ी सारे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आए थे कि आगा भाई से जो है वो ये सवाल पूछना है, तो मैंने कहा जी बिल्कुल इंशाल्लाह मैं कल पूछूंगी। तो सवाल कुछ इस तरह था आगा भाई कि पेट का कैंसर जो है वो उसका क्या तोड़ है और क्या हल है उसका, पेट के कैंसर का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द व सताइश उस अल्लाह के लिए है कि जिसके सिवा कोई दूसरा खुदा नहीं है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात अक़दस और ऊला पर। बेटे, आपका सवाल वाकई बहुत अच्छा है। और ये आजकल जो जितने ज़्यादा फ़ास्ट फूड खाए जा रहे हैं उसकी वजह से लोगों को पेट का कैंसर लाहक हो रहा है। अब मैं इसका एक हल बताता हूँ जो बहुत आसान है, और मैं बहुत सारे अपने मरीज़ों को वो इलाज बता चुका हूँ। उसमें एक तो दुआ भी बताऊँगा मैं, ठीक है, ठीक है, क्योंकि दवा और दुआ दोनों चीज़ें साथ साथ चलती बिल्कुल हैं, ऐसे ठीक है। एक मैं अपना जो एक तिब्ब नबवी का नुस्खा है वो बताऊँगा। देखिए, ये जो देसी लहसुन होता है, देसी लहसुन का पेस्ट बना लें, उस पे हस्बे जायका आप नमक डाल लें, छोटा वाला देसी लहसुन। हाँ, छोटा वाला देसी, हस्बे जायका नमक डाल लें, और उसको तीनों टाइम इतनी सी जौ की रोटी से थोड़ा थोड़ा खा लें, तो पेट का कैंसर ठीक होना लग जाता है। अच्छा, अगर किसी को वो चाहता है मैं खाऊं नहीं, उसको पीना है, तो उसका पेस्ट बना लें, देसी लहसुन का पेस्ट बना लें, और एक चाय के चमचे के करीब सुबह पानी में घोल के पी लें, और एक चाय के चमचे के करीब शाम में, 2 टाइम। अच्छा, अब सुनिए आप, अब एक ख़ास चीज़ बता रहा हूँ।
امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چاہے کوئی بھی بیماری ہو، کتنی ہی بڑی بیماری ہو، اور میں نے کینسر میں یہ دعا استعمال کرائی لوگوں کو زیادہ تر، تو میرے مولا رسول خدا فرماتے ہیں ہر بیماری دور ہو سکتی ہے ایک دعا سے۔ وہ دعا کیا ہے نماز فجر کے بعد، صرف نماز فجر کے بعد۔ نماز فجر کے بعد آپ کو پڑھنا ہے قبلہ رخ بیٹھ جائیے، اور قبلہ رخ بیٹھنے کے بعد اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیے، اور پھر اس کے بعد سورہ الحمد شریف ایک دفعہ پڑھی، اور ہاتھ کو پیٹ پر ایسے پھیرتے جائیں۔ اس کے بعد پڑھنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل تبارک اللہ احسن الخالقین ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، پھر بسم اللہ پڑھی، پھر سورہ الحمد، پھر یہ دعا، پھر بسم اللہ پڑھی، پھر سورہ الحمد، پھر یہ دعا۔ یہ پیٹ کو آپ نے ہاتھ اوپر سے نیچے پھیرنا، یہ نہیں کرنا یوں نہیں کرنا، بس اوپر سے نیچے ہاتھ پھیرنا آپ کو۔ آپ یقین جانیے 40 دن تک یہ کرنا ہے، اور میرے تجربے میں ہے، 27 سالہ تجربے میں ہے کہ بہت سارے لوگوں کے پیٹ کے کینسر اس سے دور ہو گئے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ لگے ہاتھوں میں پیٹ کے یہ جو السر ہوتا ہے، السر کے لیے بھی بتا دیتا ہوں، یہ جو کچا کیلا ہوتا ہے، کچے کیلے کی آپ ترکاری بنوا لیجئے، بنتی ہے پاک و ہند میں، بہت صدیوں سے لوگ کچے کیلے کی ترکاری کھا رہے ہیں، اس کو ایک آدھی روٹی یہ جو لال والا آٹا ہوتا ہے چکی کا، اس سے کھا لیجئے آپ۔ اگر آپ یہ کھانا پسند نہیں کرتے تو اس کا پاؤڈر بنا لیجئے، سکھا کے، کچے کیلے کو سکھا کے پاؤڈر بنائیے، صبح دوپہر شام آپ پانی میں گھول کے یہ کچے کیلے کا آپ پانی پی سکتے ہیں، اس سے بھی چلا جاتا ہے۔ اچھا، تیسری چیز جو میں بتایا کرتا ہوں، میرے مولا رسول خدا نے فرمایا کہ یہ جو پیٹ کا السر ہے، پیٹ کا زخم ہے، آنتوں کا زخم ہو، چاہے معدے کا زخم ہو، شہد کھانے سے دور ہوتا ہے۔ میرے مولا رسول خدا نے یہ فرمان ارشاد کر دیا کہ زخم مندمل ہو جاتے ہیں، زخم بھر جاتے ہیں، اور میں نے ان 3-4 نسخوں میں سے سب سے زیادہ تیز نسخہ جو دیکھا ہے، سب سے زیادہ فائدہ مند نسخہ جو دیکھا ہے، وہ میرے مولا رسول خدا کا نسخہ ہے۔ چاہے یہ میں نے کسی ہندو کو استعمال کرا دیا، اس کو بھی شفا ملی، چاہے کسی کرسچن کو، کیونکہ یہ میرے مولا رسول خدا کا نسخہ تمام انسانیت کے لیے ہے، کسی خالی صرف امت کے لیے نہیں ہے، پوری انسانیت کے لیے۔ اور میں عرض کروں گا کہ شہد کو اپنے گھر میں لازم و ملزوم رکھیے۔ شہد اگر اپنے گھر میں رکھیں گے تو پروردگار فرماتا ہے کہ اس کے بدلے میں تمہارے گھر میں نیکی کے فرشتے اتریں گے۔ یہ رسول خدا کا فرمان ہے کہ نیکی کے فرشتے اتریں گے، اور 70 قسم کے امراض کی دوا ہے، اور قرآن پاک میں پروردگار نے فرمایا کہ ہم نے شہد میں لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ اور اس میں سب سے زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے آسٹریلیا میں، انگلینڈ میں اور نیوزی لینڈ میں، شہد پر ریسرچ ہو رہی ہے۔ تو شہد کا یہ نسخہ جو میں نے آپ کو عرض کیا ہے، انشاءاللہ تعالی یہ آپ دیکھیے۔ اچھا آقا بھائی، ایک تو یہ آپ نے بتایا، بالکل کینسر کا بھی بتایا، اور دوسرا آپ نے السر کا بھی بتایا، ایک بدہضمی ہو جاتی ہے لوگوں کو، اور بہت زیادہ جو ہے وہ ان کو بالکل جب بھی کچھ کھاتے ہیں، کچھ پیتے ہیں تو بدہضمی ہوتی ہے، اور بڑا معاملات جو ہے وہ ان کے اس سے ظاہر ہے پیٹ سے اور معدے سے بھی بڑا میرے خیال سے تعلق ہوتا ہے اس کا۔ تو یہ کیا دیکھیے یہ جو ایزی سا کہ بدہضمی ہو گئی، کیونکہ بعض اوقات ہماری امیاں بولتی ہیں کہ وہ بیٹا 7 اپ پی لو، نمک ڈال لو اس میں، اور اس طرح کی چیزیں، بدہضمی ٹھیک ہو جائے گی، اینو پی لو، میرا خیال ہے۔ تو یہ کیا اس کے لیے مجھے کچھ دیکھیے، یہ جو گیس ٹربل ہوتا ہے، بدہضمی ہوتی ہے، اور کھانا ہضم نہیں ہو رہا ہوتا ہے، اس کے لیے میں عرض کروں کہ آپ اپنے غذا میں ایک تو پودینہ کاٹ کے رکھیں، پودینہ بالکل ٹھیک ہے، دوسرا یہ جو مولی کے پتے ہوتے ہیں اور مولی، یہ تھوڑی سی کاٹ کے رکھیں، اور تھوڑی سی اس پر سونٹھ کو چھڑک لیں۔ سونٹھ ہوتی ہے نا، سوکھی بھی ادرک، وہ سونٹھ کو چھڑک لیں، اور تھوڑا سا یہ جو انار دانہ ہوتا ہے اس کو بھی تھوڑا سا اپنی غذا میں استعمال کریں، تو آپ کو بدہضمی نہیں ہوگی۔ اور سب سے آسان جو نسخہ ہے، یہ جو میں نے پرسوں بھی گوند کندر کا میں نے ذکر کیا تھا، پورے عرب میں یہ بات مشہور ہے، اس کے 70 فائدے ہیں، لیکن یہ بات مشہور اس لیے ہے کہ عرب میں جب آپ ریسٹورنٹ پہ جائیے تو ٹیبل پہ ایک کٹوری میں گوند کندر رکھی ہوتی ہے، اور وہ گوند کندر اس لیے رکھی ہوتی ہے کہ جس کا معدہ خراب ہے، ہاضمہ درست نہیں ہے، وہ اٹھاتا ہے، 2-3 دانے چبا کے کھانا شروع کر دیتا ہے، چوئنگم بن جاتی ہے۔ اچھا، جب کھانا کھا لیتے ہیں پھر اس کے بعد اٹھتے وقت وہ پھر 2-3 دانے منہ میں رکھتے چلے جاتے ہیں۔ کھانا جتنا ہی مرغن ہوگا، جتنا ہی کباب کھا لیں، وہاں دمبے کے کباب بہت شوق سے کھائے جاتے ہیں، سب کچھ ہضم ہو جاتا ہے۔
اچھا اور یہ میرے تجربے میں گوند کندر سے گوند کندر کا جواب نہیں ہے بدہضمی کو دور کرنے کے لیے، گوند کندر کا جواب نہیں ہے. عرب میں سب سے زیادہ معدے کے مسائل دور کرنے کے لیے لوگ گوند کندر کھاتے ہیں. کون کون بہت شکریہ آغا بھائی. جامع بات کی آپ نے، اور اس حوالے سے ہماری اس چیز کو تو آئی تھنک اٹس پریٹی کلیئر ناؤ. ہاں بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اور ہماری دو جو ہمارے ایک اور نعت خواں نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور ہماری ایک اور بھی جو نعت خواں یہاں پہ موجود ہیں، ہنا طارق. کیا نام ہے؟ ہنا طاہر. ہنا طارق. آپ فرسٹ ٹائم آئی ہیں؟ طاہر. ہنا طاہر. طاہر. ہنا کیسی ہیں آپ؟ اللہ آئی تھنک پہلی بار آئی ہیں ہنا. نہیں نہیں آپ آئی ہیں پہلے؟ اچھا ہمارے والے شو نہیں، آپ کے شو میں پہلی دفعہ آئی ہوں، لیکن پچھلے اس سے پہلے بھی آتی رہی ہوں سالوں. ہم اپنے شو گئے. نہیں، آپ کے شو میں پہلی دفعہ آئی. اچھا پہلی دفعہ آئی ہیں. اور علی چشتی ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہے. علی بھائی کیسے ہیں سر؟ اللہ کا شکر. آپ بتائیں خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہے ماشاء اللہ. آپ کا کلام کمال. جزاک اللہ. اور برکت عطا فرمائے. آپ نے ایک مہینے میں اتنا ماشاء اللہ اپنے آپ کو گروم کر لیا الحمدللہ. تو مطلب یہ میں کہتا ہوں کہ میں اسکول کے ٹائم پہ پڑھا کرتا تھا، لیکن وہ اتنا بڑا گیپ آ گیا تھا، تو اب چیزیں اس رمضان میں اس ریکال ہو رہی ہیں ماشاء اللہ. پلیٹ فارم سے ریکال ہو گئی چیزیں. پریکٹس میکس پرفیکٹ. یس یس پریکٹس میکس اٹ پرفیکٹ. ہے نا؟ کیا آپ ہاں پڑھ بس رہی ہیں؟ مائک کیا سنا رہی ہیں؟ جی جی مائک. بہت ہی خوبصورت کلام ہے اور جس کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں. جی مائک پہ بولیے. بہت ہی خوبصورت کلام ہے جس کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں. جی ایک بار پھر خوش آمدید. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بران رحمت، اور میں ہوں اس وقت بران رحمت کے کچن. اتنا بڑا چھرا اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. یہ میں رکھ دوں، یہ پتہ نہیں، یہ رکھ دیں سب سے پہلے آپ. نہیں تھی نا، اس کو میں دیکھ نے کے اصل ڈر میں لگ رہا وہاں ہے. سے بیٹھ کے دیکھا تھا کہ سمرا جو ہے وہ اس طرح چل رہی تھی، اور میں پورے سیٹ پہ ڈر رہا ہوں کہ کہیں چھری لگ اور جلال بھائی بچ رہے تھے. جلال بھائی کو مارنے کے لیے لے کے گھوم رہی ہو. دہشت گھوم رہی ہے. میں دہشت دہشت. تو ہمارے ساتھ ہمارے شیف یہاں پہ موجود ہیں، شیف جلال، شیف سمرا. کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ. کیا الحمدللہ. سنائیں کیا سنیں آج گے آپ آپ؟ بہت زیادہ ماشاءاللہ سے آج اچھی لگ رہی ہیں. چمک رہے ہیں. مطلب تو اچھا لگ رہا ہے یا نہیں یہ بتائیں. اچھا لگ رہا ہے؟ غصے سے پوچھیں گے تو بولنا پڑے گا اچھا لگ رہا ہے. نہیں مطلب نہیں لگ رہا. لائیو ہے، لائیو ہے. اچھے لگ رہے ہیں. عمر بھائی نے کہا اچھے لگ رہے ہیں. اچھا آج یہ 27ویں شب ہے، بڑی رات ہے، تو اس کے اہتمام میں جو ہے وہ یہ جوڑا مجھے بھیجا ہے ایج ریپبلک نے. تھینک یو سو مچ جی، مجھے اتنا خوبصورت جوڑا بھیجنے کے لیے، اور تھینک یو سو مچ مجھے یاد دلانے کے لیے، ورنہ مجھے یاد ہی نہیں لگ بھی بہت اچھا رہا آپ کا. تھینک یو سو مچ. عمر کیا بن رہا ہے آج؟ آج جلال بھائی میں بتانے سے پہلے نا میں چاہتا ہوں کہ آپ ویسے بھی بہت سارے شیف ہیں یا بہت سارے ینگسٹرز ہیں جو کہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو فالو کرتے ہیں ماشاءاللہ. بہتوں کی انسپریشن ہے آپ. تو کوئی ایک اچھی بات سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں آپ سے کہ ان کے لیے جو کہ ینگسٹرز ہیں. اب میں نے اپنی لائف میں ایک اچھی چیز جو مجھے لگتا ہے بابا سے جو سیکھی تھی. بابا ہمیشہ کہتے رہتے تھے کہ ابا، پیار سے ہم بولتے ہیں ابا، کہتے رہتے تھے کہ لوگوں کو کمانا سیکھو. پیسہ تو ہر کوئی کما لیتا ہے. کیا بات تو میں لائف ٹائم جب تک بابا تھے تو میں ابا کی اس بات کو نا میں نے کبھی سیریس نہیں لیا. میں نے یار پتہ نہیں ابا کیا بولتے ہیں، اگنور. ابا بھی شیف تھے، میں بھی شیف تھا، تو ابا مجھے ہمیشہ شیف بولتے تھے. اچھا ماشاءاللہ ابا بھی آپ کے شیف. ماشاءاللہ. تو 2013 جب ابا کا انتقال ہوا تو میں امام بارگاہ سے جیسے ہی باہر نکلا ہم لے کے، تو باہر میں نے جب پبلک دیکھی نا تو میں اس دن یہ بات سمجھا کہ ابا کیوں بولتے تھے لوگوں کو کماؤ. بات کی ہے تو اتنی پبلک تو، اور ابا عام سے انسان تھے، ایک شیف تھے. تو انسان پیسہ نام سب کما لیتا ہے، مگر عزت اور پیار وہ بڑا مشکل ہے. تو رسپیکٹ کریں گے تو رسپیکٹ ملے گا. آج کتنی فضیلت کی بس رات آپ ہے، رسپیکٹ کریں جتنا ہو سکے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا. آج کے ہم روزے پہ سب بھی کو آپ نے یہ بڑی جو ہے وہ سبق سیکھنا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ ایسے ہی، عزت جو ہے وہ آپ دیں گے تو ہی آپ کو آگے سے ملے گی، اور پہلا قدم کوئی بڑھائے نہ بڑھائے آپ خود بڑھا لیا کریں. تو جیسے میں آج کچن میں آ گئی. جی شیف جلال، یہ تو آپ لوگوں کا پیار ہے. بالکل. تو آج ہم بیسیکلی جو سمرا نے آج ریسیپی سلیکٹ کی ہے وہ ہے میکسیکن ریسیپی ہے دونوں، ٹھیک ہے. تو یہ تپاس کے اندر آتی ہیں. تپاس از لائک بائٹ سائز یا فاسٹ فوڈ آئٹم جو آپ کوئکلی آپ کو سرو ہو جائے. تو ان میں سے دو ریسیپیز جو ہیں وہ ایک کیسیڈیا ہے اور ایک انچلاڈاز.
اور تیسری ریسیپی جو ہے وہ کریمی چاکلیٹ ہیون ہے. انشاءاللہ یہ تینوں ریسیپیز آپ کو پسند آئے گی. تو اسٹارٹ ڈالڈا سے. ڈالڈا سے نہیں، لائف بوائے سے. لائف بوائے سے. پہلے ہاتھ دھونے تاکہ پیٹ صاف رہیں. لائف بوائے ہے نہیں آج. لائف بوائے یہاں رکھا ہوا نہیں ہے لیکن ہم نے ہاتھ دھو لیے تھے. ٹھیک ہے، لائف بوائے سے ہاتھ دھونا نہ بھولیں کیونکہ اچھائی کی طرف ہاتھ بڑھائیں اور اپنا افطار کا ٹیبل صاف رکھیں اور کھانا صاف ستھرے طریقے سے بنانا ہے تو لائف بوائے سے ہاتھ دھونا نہ بھولیں. ساتھ میں ہم نے اپنی چکن کوک کرنا شروع کر دی ہے ڈالڈا کوکنگ آئل میں، کیونکہ جہاں ممتا وہاں ڈالڈا. اچھا شیف جلال، آپ کو پتہ ہے میں یہ بڑا مس کرتی ہوں سمرا کی نا، یہ ایک بڑی کیوٹ سی عادت ہے. کل میں عمر کو بھی بتا رہی تھی، میں نے کہا عمر ابھی دیکھیے گا سمرا لائن دیتے دیتے نا ایسے کر کے بتائیں گی. تو یہ سمرا کا یہ ہے ہاں کیوٹ سجیسٹر ہے آپ کا ایک. تو آگے جہاں ممتا وہاں ڈالڈا، ڈالڈا ہو گیا. صحت بھرے پکوان ہیں، ڈالڈا ہمارے ساتھ ہے. ساتھ میں ہم اوریو شیک بنا رہے ہیں اومورس کی آئس کریم لیتے ہوئے. بالکل، اومورس کی اگر بات ہو تو آپ اپنے گھر بیٹھے ریسٹورانٹ ٹائپ کے ڈیزرٹس بنا سکتے ہیں اومور کے ساتھ. بہترین اور بڑی بڑی ٹائم لائن پہ کہ مطلب وہ تو یہاں سے بالکل برک پیک جو ہے آپ کو مل جاتا ہے. اور ان کا جو سب سے بہترین فلیور جو مجھے لگتا ہے وہ ہے مینگو. اوکے، مینگو، ہاں مینگو مزے کا ہے. اچھا ہے. اور میں نے لاسٹ والا اوریو جو آپ نے بنایا تھا وہ بھائی کمال. میں تو کہتا ہوں کسی ریسٹورینٹ میں نے اتنا اچھا اوریو شیک نہیں پیا جتنا یہاں پر. کھانا تو اچھا بناتے ہیں شیف جلال، ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں. اس میں کوئی شک نہیں. دونوں ہی ماشاءاللہ بھرپور ذائقہ ہے دونوں کے ہاتھ میں. دیکھو یقین ہی نہیں آ رہے ان لوگوں کو. یہ دیکھیں سمرا یہ فوراً ہاتھ میں اٹھا لیتی ہیں، پھر دیکھو ساری تعریفیں تمہاری. تو میں اب چلتی ہوں کیونکہ عمر نے چھرا اٹھا لیا. بہت اچھا لگا مجھے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے عمر بھائی، ہم اپنے شیف سے ہم ریسٹارٹ کرتے نیکسٹ ہیں. سیشن میں ملیں گے. جی تو ہمارے پاس وقت ہے اگر تو پھر ہم آغا بھائی سے سوال کر لیں. آغا بھائی سے سوال کریں گے لیکن میں بتاتا چلوں کہ ہمارے ساتھ ہماری ایک اور نعت خانہ بھی جوائن کیا ہے. مریم، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج بھی ہم آپ سے کچھ بہت خوبصورت سے کلام سنیں گے انشاءاللہ. جی، تو ہم پہلے کلام سنیں گے یا ہم سوال کریں گے؟ آپ سوال کریں پھر ہم کلام سنتے ہیں اور علی بھائی سے بھی ہم سنیں گے. بالکل ٹھیک ہے جی. آغا بھائی ایک سوال ہے اور وہ کچھ اس طرح ہے کہ کچھ ایک عرصے بعد عورتوں کے چہرے پہ جو ہے وہ جھریاں آ جاتی ہیں اور شوہر حضرات جو ہیں وہ متاثر ہونا بند کر دیتے ہیں. خوبصورت نہیں لگنے لگتی بیویاں، عمر زیادہ ہو جاتی ہے اور یہ ایک بڑا مسئلہ ہے مجھے لگتا ہے تھوڑا سا ہمارے یہاں. مردوں کو تو خیر نہیں بول سکتے ایسے خاص، لیکن متاثر ہونا بند کر دیتے ہیں اور اپنی بیویوں سے، بیگمات سے. تو اس کا کیا حل ہے؟ کوئی ایسی ٹپ بتا دیں عورتوں کے لیے کہ سب دیکھنے والی ماشاءاللہ خوش ہو جائیں اور کچھ ایسا کر لیں کہ بھئی ان کی سکن گلو کرنے لگے. اور یا پھر آپ کوئی ٹوٹکا بتا دیں، ٹھیک ہے، بیوٹی ٹپ ہو جائے. میں اس میں دو باتیں عرض کروں گا جی اپنے ناظرین کے لیے کہ دیکھیے، ایک تو واقعہ ہے تہذیب الاسلام میں لکھا ہے، ایک کتاب کا نام ہے تہذیب الاسلام. اس میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قصبے سے گزر رہے تھے تو جب ایک جگہ سے گزرے تو دیکھا کہ ایک شوہر اپنی بیوی سے لڑ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں چھوڑنا چاہتا ہوں، تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں. اچھا، بیوی کہہ رہی ہے میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتی، مجھے طلاق مت دو، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں. تو حضرت عیسیٰ رک گئے. حضرت عیسیٰ نے پوچھا اس شوہر سے کہ بھئی تم اپنی بیوی کو طلاق کیوں دے رہے ہو اور اس میں کون سا ایسا نقص ہے جو تمہیں نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا دیکھیے اللہ کے نبی ہیں آپ، میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا، میری بیوی بہت اچھی سیرت کی مالک ہے اور میری بہت خدمت گزار ہے، بہت خدمت کرتی ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے کہ اس کے چہرے پہ جھریاں اور جھائیاں پڑ گئی ہیں تو یہ مجھے اچھی نہیں لگ رہی، بس اس کی وجہ سے میں اس کو چھوڑ کر دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں. تو اب آپ یہ بتائیے، میں گناہ تو نہیں کر رہا لیکن میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں. عورت رونے لگ گئی، عورت کہنے لگی اللہ کے نبی آپ ہمارا مسئلہ حل کیجئے، میں چاہتی ہوں کہ یہ مرد مجھے نہ چھوڑے، میں اس سے بڑی محبت کرتی ہوں. حضرت عیسیٰ نے، دیکھیے نبی کیا ہے، نبی کتنا بلند مرتبہ ہوتا ہے، نبی نے ایک سیکنڈ میں وہ مسئلہ حل کر دیا. حضرت عیسیٰ نے فرمایا اس شخص سے کہ دیکھو یہ مسئلہ میں حل کر دوں گا، تم پھر اس کو چھوڑو گے تو نہیں؟ اس نے کہا نہیں، یہ مسئلہ حل ہو گیا تو میں چھوڑوں گا نہیں اس کو. حضرت عیسیٰ نے اس عورت سے کہا کہ دیکھو بیٹا، تمہیں صرف یہ کرنا ہے کہ یہ جو بھی غذا تم کھاتی ہو نا، اس کی مقدار کچھ عرصے کے لیے قلیل کر دو. ایک 40 سے 50 دنوں کے لیے اپنے کھانا جو ہے وہ آدھا کر دو، تمہارے چہرے کی جھاریاں اور جھریاں ختم ہو جائیں گی. اب یہ وہ خواتین
سن رہی ہوں گی جو اس مسئلے کو لے کے دو چار ہیں اور پریشان ہیں، وہ مسئلہ حل کر سکتی ہیں۔ ایک دوسری جگہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کھانا کھا لیا جائے، کھانا کھانے کے بعد جب آپ ہاتھ دھو لیں، ہاتھوں کو دھونے کے بعد چہرے پہ اس پانی کو مل لیں، اس سے بھی چہرے کی جھریاں اور جھائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور بہت ساری خواتین کے ہاتھ پیروں میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے وقت سے پہلے، آج کل تو ہو رہی ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں درد نخرس، جوائنٹس کا پین۔ تو پھر وہ بیچاری کہتی ہیں، شوہر کوئی کام کہتا ہے، کام کیوں نہیں ہوا، جھاڑو کیوں نہیں دلی، پوچھا کیوں نہیں دلا، برتن کیوں نہیں دلے، اس پہ لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کبھی بھی مچھلی اور انڈا، مرغی کا انڈا اور مچھلی ایک ساتھ ملا کے مت کھائیے، ورنہ آپ کے جوائنٹس میں پین ہوگا اور آپ کام کاج میں، یہ عورتوں کے لیے نہیں، یہ مردوں کے لیے بھی ہے۔ اس کے علاوہ امام رضا علیہ السلام کی کتاب میں ہی لکھا ہے کہ انگور اور دودھ دونوں چیزوں کو ملا کے مت پیجیے، انگور کو اور دودھ کو دونوں چیزوں کو ملا کے مت پیجیے، ورنہ اس سے بھی آپ کے جوڑوں میں درد شروع ہو جائے گا۔ اور وہ جو مچھلی پہ بولتے ہیں وہ دودھ، وہ کوئی وہ ایک خاص مچھلی ہے، وہ ایک خاص مچھلی ہے، اس کو کھانے کے بعد اس سے نشان پڑ جاتے ہیں، برس کے نشان پڑتے ہیں۔ اور غذا کی بات ہو رہی ہے تو میں ایک بات اور عرض کر دوں، یہ جو ترنج ہوتا ہے، بڑا والا لیمو جو ہوتا ہے ترنج، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ترنج کو رات کے ٹائم مت کھائیے۔ رات کے ٹائم اگر ترنج کو متواتر کئی دن تک کھاتے رہے تو آنکھیں بھینگی ہو جاتی ہیں۔ کس سے؟ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ مطلب غذاؤں کا بھی کیا اثر ہوتا ہے ہمارے جسم پر۔ اور دیکھیں یہ جو رسول اور آل رسول کی باتیں ہیں نا، یہ الہامی باتیں ہیں، الہامی نسخے ہیں۔ رسول خدا کے پاس آئے، رسول خدا کے بعد ان کی آل تک پہنچے۔ اور ہماری سائنس، میں سائنس کا انکار نہیں کرتا، سائنس ابھی تحقیق اور تجربوں کے رستے میں ہے، سائنس کا انکار کسی حالت نہیں کرتا، لیکن سائنس یہ باتیں ابھی نہیں بتاتی، لیکن ہمارے پاک رسول نے یہ سب ارشادات فرمائے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت بہت خوبصورت۔ جی علی بھائی، جی حکم سے کوئی کلام پروفیسر اقبال الدین صاحب کا کلام۔ جی جی حکم کیا ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں آپ سے علی بھائی؟ جزاک اللہ۔ جی ایک بار پھر خوش آمدید بران رحمت پر، اور اس پروگرام میں آج میں بہت اچھا فیل کر رہا ہوں، بیکاز ہمارا جو ایک کوسچن آنسرز کا جو ہمارا کوئز سیگمنٹ ہوتا ہے، اس میں ہمارے پاس بہت اسپیشل کنٹیسٹنٹ آج ہمیں بالکل انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، بہت ہی خاص مجھے لگتا ہے عمر، اور بہت ہی خاص ہیں ان سے ہم بران بات رحمت کریں گے۔ کے، اور ہم نے اتنی ساری رمضان ٹرانسمیشن کر لی ہیں، ہاں۔ لیکن آج کے اس کوئز کے سیگمنٹ میں ہمارے پاس بہت اسپیشل پارٹیسپینٹ ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں شازیب، احمد اور عبداللہ احمد، شازیب اور احمد جو ہیں وہ ہمارے پاس بہت اسپیشل ہیں۔ دے کانٹ سی، وہ دیکھ نہیں سکتے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے ارسلہ کہ اٹس جسٹ لائک دیٹ دے کین سینگ پیپل ان دا ڈارکنیس۔ ہاں بالکل، ہاں، بہت خوبصورت اور بات کی بہت آپ نے۔ سارے مطلب وہ نہیں دیکھ سکتے، لیکن جو ان کی کوالٹیز ہیں جو وہ دیکھنے محسوس والوں کرتے کے ہیں، پاس بھی نہیں ہے، جی جو محسوس کرتے ہیں، جو دل میں اور جو دماغ میں، جو ان کو ان کے پاس جو ٹیلنٹ ہے، وہ اس چیز کو کبھی بھی، جو لاس آف سائٹ ہے وہ کبھی بھی جو ہے اس کو محسوس نہیں کروا سکتے، یا اس چیز کو آئی تھنک اوور شیڈو کرتی ہے جو کوالٹیز ان میں ہوتی ہیں۔ اور آئی تھنک دنیا کی دا موسٹ بیوٹیفل تھنگ ان دا ورلڈ از آئی تھنک دا بیسٹ فیلنگ، میں یہ کہوں گا کہ جو کہ انسین ہے۔ جب آپ کسی نیچر پہ جاتے ہیں، آپ کسی خوبصورت جگہ پہ جاتے ہیں، جب آپ آنکھیں بند کر کے وہاں کھڑے ہو جائیں، جو آپ کو فیلنگ آتی ہے، آئی تھنک دا موسٹ بیوٹیفل تھنگ ٹو فیل از انسین۔ تو آج ہمارے ساتھ ہمارے پارٹیسپینٹ نے جوائن کیا ہے، تو میں خوش آمدید کہوں گا انہیں۔ تھینک یو سو مچ اینڈ ویلکم۔ بہت شکریہ آپ لوگوں نے جو ہے شازیب سے میں بات کروں گا۔ بالکل جی بالکل، شازیب کیا کرتے ہیں آپ؟ سب سے پہلے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ سر
میں خود جو ہے وہ الحمدللہ ہوم ٹیوشن قرآن پاک پڑھاتا ہوں. سب سے پہلے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ساتھ ساتھ میں نے درس نظامی مکمل شاہ بھی تھوڑا سا مائک پہ ذرا بولیں. سر درس نظامی میں نے مطلب مکمل کیا ہوا ہے. میں عالم بھی ساتھ ساتھ ہوں. ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ. الحمدللہ کہ میں فرسٹ ایئر میں نے انٹر کیا ہے. اس کے ساتھ میں نے کیا کہتے ہیں کراچی یونیورسٹی سے اپنا میں فرسٹ ایئر میں ابھی میں داخلہ لیا ہے میں نے, اور فرسٹ ایئر بی ایس فرسٹ ایئر کر رہا ہوں میں ابھی. ماشاءاللہ ویری گڈ ماشاءاللہ. اٹس بیوٹیفل. مجھے سن کے اتنی خوشی ہو رہی ہے, اور کتنا انسپریشنل جو ہے وہ یہ باقی دیکھنے والے اور سننے والوں کے لیے بھی ہے. جی جی شاہ زیب, تو ابھی یہ کنٹینیو ابھی چل رہا ہے آپ کا یہ؟ سر اس کے علاوہ میں نے الحمدللہ کافی کورسز وغیرہ بھی کیے ہیں, جیسے کہ کال سینٹر کورس کیا ہے ماشاءاللہ, اور اس کے علاوہ میں نے کمپیوٹر کورس کیا ہے جس میں نے فرسٹ بیسک کمپیوٹر اور اس کے ساتھ انٹرمیڈیٹ کمپیوٹر کورس میں نے کیا ہے, جس میں ایکسل, ورڈ اور پاور پوائنٹ میں نے اس پہ میں نے الحمدللہ گرفت میں نے حاصل کی ہے, کمانڈ حاصل کی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت بہت خوشی ہوئی, اور میں شاہ زیب واقعی دل سے آپ کو ویلکم کرتا ہوں. آپ ہمارے اس شو پہ آئے ہیں اور آپ نے چاند لگا دی ہے. آج ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئسچنز کریں گے تو بڑا مزہ آنے والا ہے, اور دیکھنے والوں کے لیے بھی. میں چاہوں گی ان سے آپ پوچھیں جی, بات کریں. کیا نام ہے ان کا؟ احمد, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ. جی احمد بتائیں اپنے بارے میں. میں بس چھوٹا سا انٹروڈکشن کہ میں کراچی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں, اور انٹرنیشنل ریلیشنز بی ایس تھرڈ ایئر میں ہوں میں, اور بی ایس کر رہا ہوں ماشاءاللہ. اس کے علاوہ فرنٹ اینڈ بیک اینڈ پروگرامر بھی رہا ہوں, فری لانسر ابھی بھی ہوں. اس کے علاوہ اسٹاک ایکسچینج سے ریلیٹڈ جو ہے وہ کنسلٹنٹ ہوں, فری لانسر. ماشاءاللہ. 3 کنٹریز میں اپنی سروسز دیتا ہوں میں. واو. تو بس ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن ہے میرا. کیا بات. سو امپریسو. مطلب مجھے موٹیویشن مل رہی ہے. آئی تھنک آپ کا اگر ویژن نہیں ہے نا, یو آر بلائنڈ. اگر آپ کا ویژن نہیں ہے, آپ کسی نے کہا تھا کہ خاموشی سے کیا کہتے ہیں اچھی زبان اور سمجھنے والی زبان کوئی نہیں ہوتی. جو خاموشی کو سمجھ گیا وہ سب کچھ سمجھ گیا. واہ واہ واہ, بہت خوبصورت, بہت خوبصورت احمد. اور میں آپ کو دل سے خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے اس برہان رحمت کے شو پر. اور عبداللہ بھی ہیں ہمارے ساتھ. عبداللہ کیا کرتے ہیں آپ بتائیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بیچلرس کرتا ہوں, لاسٹ ایئر ہے میرا سافٹ ویئر انجینئرنگ کا. جی. اینڈ آئی ایم آلسو فری لانسر اینڈ آئی ایم آلسو اے شیف. آئی ہیو اے سرٹیفائڈ شیف فرام دا ٹاسکر. اچھا. سو میں شیف بھی ہوں, اور میری خود کی بھی کوزینس ہیں جو میں کہ ورلڈ. اچھا شیف بھی ہیں آپ؟ جی بالکل شیف بھی ہیں. جلال بھائی سافٹ ویئر انجینئر. جلال بھائی کو کمپٹیشن دے دیا آپ نے. ہمارے پاس شیف ہیں ہمارے پارٹیسپینٹ یہاں پہ موجود. کیا بات ہے. کہاں ہوتے ہیں آپ؟ سیزلرس میں. سیزلرس میں بالکل. اچھا آپ یہ شو دیکھتے ہو؟ بالکل. ہمارا برہان رحمت دیکھتے ہیں. جلال بھائی کے کھانے کیسے لگتے ہیں آپ کو؟ ایز اے پریزنٹیشنس اور ٹیسٹ کا تو کبھی آئیڈیا نہیں ہوا. ٹیسٹ تو میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں, ٹیسٹ تو کمال ہے. پریزنٹیشن کیسی ہوتی ہے؟ پریزنٹیشن آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتی ہے, سب سے بہت بہترین. بہت بہترین بھائی. جلال بھائی کیا بات ہے, بہت بہت شکریہ. تو میں آپ تینوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. عبداللہ آپ کو بھی, آپ آئے ہیں ہمارے اس پروگرام پر. یہ کوئسچن آنسرز کا سیگمنٹ ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 6 سوال ہوتے ہیں. 6 سوال میں کوئی 2 سوال کے آپشنس آپ مانگ سکتے ہیں. اگر آپ کو لگے کہ وہ سوال جو ہے وہ بہت مشکل ہے, اس کا جواب نہیں آ رہا, تو اس کے 2 آپشنز ہم آپ کو دیں گے, اس میں سے ایک صحیح جواب ہوگا. ہر ایک سے 6 سوالات پوچھے جائیں گے. اور میں بتاتا چلوں کہ اس کے بعد جو اس سیگمنٹ کے بعد آپ کو بہت سارے تحفے بھی یہاں سے ملیں گے. ایسا نہیں کہ ہم آپ کو خالی ہاتھ یہاں سے بھیجیں گے. تو ہمارے پاس ہے کرشی جامع شیریں, جس کے بغیر جو افطاری ہے وہ بالکل ادھوری ہے. ہمارے پاس جو ہیں وہ آج کون ہے؟ آج ہمارے پاس سکون ہے, پاکستان بیسٹ بلینڈ برانڈ آئلز برانڈ, سوری ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اور ہمارے پاس جو عید سے پہلے عیدی آج ہمارے پاس نہیں ہے آج ہمارے پاس. اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں, ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں. ہم نے سب بانٹ دیا ماشاءاللہ. نیلسن پینٹس رنگ زندگی کا, ان کی واشنگ مشینز ہیں اور 2 LCDs جو کہ سکون کی طرف سے 2 LCDs جو پرووائڈ کر رہے ہیں وہ. اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ اس کا سوال کیا جائے گا, اینڈ اٹس گوئنگ ٹو بی آن لائن لائک مطلب یوٹیوب پر. اچھا بیسیکلی ان کا جو آج کا جو ان کا جو یوٹیوب ہے, جو یوٹیوب چینل ہے اس کو آپ کو سبسکرائب کرنا ہے, لائک کرنا ہے, شیئر کرنا ہے اپنے فرینڈ سے,
اور اس کو جتنا جلدی ہو سکے گا آپ جوائن کریں گے کیونکہ کل اس کا سوال کیا جائے گا. ان کا گرینڈ شو کل ہے بیسیکلی, گرینڈ شو, اور ان کی جو بمپر ڈیل ہے وہ ان کی جو ہے اس میں آپ لوگ شامل ہو سکتے ہیں, اس میں آپ لوگ شامل ہو سکتے ہیں. سوال کیا جائے گا اور جو صحیح جواب دے گا اور وہ اس کا حقدار ہوگا, جو کہ 2 LCDs بھی دی جا رہی ہیں اور نیلسن کی طرف سے واشنگ مشینز بھی دی جا رہی ہیں. So do not forget to subscribe, like and share with your friends and family. ہم اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, گیم کو شروع کرتے ہیں. بالکل جی, تو ہمارے ساتھ جو ہیں شاہزیب, آپ ریڈی ہیں؟ یس سر, میں ریڈی. شاہزیب, آپ کے لیے پہلا سوال یہ ہے کہ نمرود کو اللہ تعالیٰ نے کس ذریعے سے ہلاک کیا؟ سر, نمرود کو اللہ تعالیٰ نے مچھر کے ذریعے ہلاک کیا. صحیح جواب شاہزیب, ویری گڈ ویری گڈ. دوسرا سوال آپ کے لیے, فرعون کس ملک کا بادشاہ تھا؟ سر, فرعون مصر کا بادشاہ تھا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, ویری گڈ, صحیح جواب, کیا بات ہے بھائی. یہ بڑا صحیح کمپٹیشن, یہ ٹرینڈ سیٹ ہوگا آج کے ایپیسوڈ میں. اس کے بعد میں کہتا ہوں 30 دن اور بڑھا دیں. چلیں خیر, وہ ہم بات کریں گے. کیا نہیں, بریک چاہیے. تیسرا سوال آپ کے لیے شاہزیب, قیامت کے دن شیطان اپنے پیروکاروں سے کیا کہے گا؟ سر, قیامت کے دن شیطان اپنے پیروکاروں سے کہے گا کہ میں آج تم سے آزاد ہوں. کیا بات ہے, بالکل صحیح جواب. میں تم سے بری الذمہ ہوں. صحیح, ایک ہی بات ہے. چوتھا سوال آپ کے لیے, بہت اچھا کھیل رہے ہیں آپ. سورہ کہف قرآن مجید کی کون سی سورت ہے؟ سر, سورۃ الکہف قرآن مجید, سورہ کہف جو ہے وہ قرآن مجید کی 18ویں سورت ہے. کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے, صحیح جواب. پانچواں سوال آپ کے لیے, قرآن مجید میں کھجور کا ذکر کس برگزیدہ ہستی کے واقعے میں آیا ہے؟ سر, قرآن مجید فرقان حمید میں کھجور کا ذکر حضرت بی بی مریم کے بارے میں آیا ہے. صحیح جواب شاہزیب. شاہزیب بھائی, جتنے بھی آپ نے ذرا روم میں گفٹس رکھے ہوئے ہیں تو پلیز وہ لے آئیں, کیونکہ میں شاہزیب کو دینا چاہتا ہوں سارے گفٹس جو آج یہاں پہ موجود نہیں ہیں, پلیز. چھٹا سوال جو کہ آخری سوال ہے آپ کے لیے, حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس نبی کی زوجہ تھیں؟ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ تھیں. یار یہ تو میں شاہزیب کو نا گلے لگانا چاہوں گا, ماشاءاللہ اتنا ٹائملی, جو میں پہلے دن سے. شاہزیب ویری ویل. اچھا, سب سے بیسٹ چیز پتہ ہے عمر, کہ انہوں نے جواب سارے صحیح تو دیے, لیکن انہوں نے جس انداز میں بیان کیے. میں سارے پارٹیسپینٹ سے ایک بات کہتا ہوں کہ آپ جتنا فوراً جیسی آ رہا ہے آپ کو جواب آپ فوراً دیں. وہ جو ٹائم آپ لے لیتے ہیں نا تو وہ شو کا تھوڑا سا ٹیمپو نیچے ہو جاتا ہے. اور بڑی خوبصورتی سے جواب دیے سارے بھائی, بہت خوبصورتی سے جواب دیے. ہمارے پاس اب عبداللہ سے آپ سوال کریں گے. عبداللہ ریڈی ہیں آپ؟ شاہزیب نے جو ہے نا وہ بڑا ٹف کمپٹیشن دے دیا. چلے ریڈی. احمد نام ہے آپ کا؟ اچھا احمد جی. اچھا احمد, پہلا سوال ہے آپ سے, کروں؟ بالکل جی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے براہ راست کہاں کلام کیا؟ کوہ طور پر. بالکل صحیح جواب. ویری گڈ. دوسرا سوال ہے آپ سے احمد, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 3. آپشن دوں میں آپ کو؟ آپشن دے دیجیے پلیز. جی, 2 یا پھر 1؟ 2. بالکل صحیح جواب. ویری گڈ احمد. تیسرا سوال ہے آپ سے, حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ اس میں آپشن دے سکتے ہیں پلیز؟ بالکل, ہمارے پاس آپشن ہے. دوں میں آپ کو؟ حضرت سارہ. بالکل صحیح جواب. آپشن سے پہلے ہی بتا. بالکل. کیا بات ہے. ویری گڈ. چوتھا سوال ہے آپ سے, سورہ مائدہ کا نزول کہاں ہوا؟ اس پہ پلیز آپشن دے دیجیے. جی, پہلا آپشن ہے آپ کے لیے مکہ مکرمہ, دوسرا آپشن ہے جی مدینہ منورہ. مکہ مکرمہ. آپ سوچ لیں, میں کہتی ہوں.
सोचें सोचें अहमद, सोचें। आप सही देंगे, आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं, आप बहुत अच्छा अच्छा खेल खेल रहे रहे हैं माशाल्लाह। वेरी नाइसली। मदीना मुनव्वरा। बिल्कुल सही जवाब। सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब। अभी मैं हिंट देने ही वाला था, हाँ। लेकिन जवाब दे दिया। जी, आपसे 5वां सवाल है, सूरह नसर में नसर का मतलब क्या है? ऑप्शन दूं आपको? दे सकते हैं प्लीज। हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। पहला ऑप्शन है आपके लिए मदद और फतह, दूसरा ऑप्शन है जी सब्र और आजमाइश। मदद और फतह। बिल्कुल सही जवाब। सही जवाब। आखिरी सवाल आखिरी सवाल है आपसे, सूरह रहमान में अल्लाह पाक ने सबसे पहले किस नेमत का जिक्र किया? कुरान का। बिल्कुल सही जवाब। क्या Very बात है, good। क्या बात है भाई, अच्छा खेला है इन लोगों ने यार माशाल्लाह। बहुत बहुत जबरदस्त Very अहमद, nice। वेरी वेल प्लेड। और हमारे जो हैं वो तोहफे जो है ना वो शायद कम पड़ जाएं, कम क्योंकि पड़ खेल बड़ा जाएंगे आज, बड़ा वाकई अच्छे रहे। क्या बात है। बहुत अब्दुल्ला, खूबसूरत। आर यू रेडी? यस। पहला सवाल आपके लिए, क्या सूरतुल काफिरून मदनी सूरत है? बिल्कुल नहीं। स्मार्ट आंसर, बिल्कुल नहीं। सही जवाब। सूरतुल अल इमरान में अल्लाह ताला ने किन लोगों को खैरुल उम्म कहा है? ऑप्शन प्लीज। ऑप्शन प्लीज। पहला ऑप्शन है अहले मक्का, दूसरा उम्मत मुहम्मदिया। उम्मत मोहम्मदिया। यार अब्दुल्ला, सही जवाब। सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन में अल मुतफ़्फ़िफ़ीन का क्या मतलब है? ऑप्शंस। ऑप्शंस, बहुत ऑप्शंस नहीं मांग रहे तुम, चलो दे देते हैं। पहला ऑप्शन है ज़्यादा खर्च करने वाला, दूसरा नाप तोल में कमी करने वाला। नाप तोल में कमी करने वाले। सही जवाब। चौथा सवाल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने किस मुआजिज़े के ज़रिए पैदा फरमाया? असा के ज़रिए। असा के ज़रिए। ऑप्शंस हो नहीं गए ऑप्शंस हैं? अहमद को जवाब आता है इसका। हाँ अहमद। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा को जिस मौज़े के ज़रिए अता फरमाया वो मुझे आंसर तो पता है, लेकिन मैं अल्फाज इसके लिए सोच रहा हूँ। अच्छा शाहज़ेब को, अल्फाज सोच रहे हैं। शाहज़ेब। हज़रत ईसा को अल्लाह ताला ने अपने किस मुआजिज़े के ज़रिए? बगैर बाप के पैदा फरमाया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड। यही अल्फाज था जो मैं सोचने की कोशिश कर रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसको एलेबरेट करना चाह रहा था, लेकिन एग्जैक्टली कोई आंसर नहीं कर दें, थोड़ा सा एलेबरेट कर दें। कि यही कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जब पैदा कर रही थी तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए उनके हाथ में उनकी जो वो होती है वहाँ पे उन्होंने फूंक मारी थी, जिनकी वजह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। तो वो बिना बाप के पैदा हुए थे। बिना बाप के पैदा हुए थे। सही जवाब। लेकिन जवाब शाहज़ेब ने दिया, लेकिन फिर भी इट्स अ टीम वर्क। दे देते हैं, बेनिफिट दे देते हैं। पांचवा सवाल आपके लिए अब्दुल्ला, कुरान पाक में ज़बूर का जिक्र किस आयत में आया है? सूरतुल माइदा। नहीं, और सोचो, और क्या आ रहा है दिमाग में? देखो मैं एक हिंट दे देता हूँ। वो हिंट इस तरह दे देता हूँ कि खेल बहुत अच्छा रहे, कि दो ऑप्शंस जो मैं दूंगा उसमें से एक ऑप्शन बताया है तुमने सही और दूसरा सही है। तो जो दूसरा सही है वो याद करो। अच्छा ठीक है, सही। हाँ जी। 5 ऑप्शंस। 4 ऑप्शंस तो ख़त्म। 3 2 सूरह बकरा। नहीं, सही जवाब है सूरह अंबिया। सूरह अंबिया। क्या बात है, क्या बात है भाई, ये पक्की बात है। ये नहीं मैं इनसे पूछ रहा हूँ, ये आज वालों से, ये कल ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में चलानी है। मैं तो सोच रहा हूँ शाहज़ेब को दें यार। हाँ जी।
چھٹا سوال آپ کے لیے جو کہ آخری سوال ہے. عبرانی زبان کس قوم کی زبان تھی؟ ایران. نہیں. احمد بول رہے ہیں نہیں. آتا ہے آپ کو احمد؟ عبداللہ آپ پہلے سوچیں. ہاں سوچیں. کیا آ رہا ہے؟ جلدی جلدی, ٹائم از گوئنگ. مصر. نو. آپشنز آپشن آپ کے ساتھ ہیں, یہ بتائیں گے. احمد آپ بتائیں. یہ بنی اسرائیل کی زبان تھی اور جو ہے وہ آج کے ٹائم پہ ہیبرو کے نام سے اسرائیل میں بولی جاتی ہے. صحیح جواب, بالکل صحیح جواب. بڑا ہی کیا بات ہے, کیا بات ہے, تالیاں تو بجاتے ہیں بھائی. میں تینوں کے لیے چاہوں گا کہ تینوں کے لیے ایک بار پھر تالیاں بجائیں. بالکل. ٹرولی این انسپریشن. جو آج کے اس سیگمنٹ میں, جو آج کی اس ایپیسوڈ میں, اٹ واز ویری اسپیشل اینڈ ویری 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 ویل پلیڈ. تینوں نے بہت بہت اچھا کھیلا. اور شاہزیب, احمد, عبداللہ, میں چاہوں گا کہ ان کو دوبارہ جو ہے نا وہ شو پہ بلائیں. لیکن میں ایک ریکویسٹ کروں گا, آج سے ریکویسٹ کروں گا پرسنلی, یا تو آپ میری طرف سے دے دیں یا پوری ٹیم کی طرف سے دے دیں, پر میں شاہزیب کو واقعی نیلسن پینٹس کی یہ واشنگ مشین دینا چاہتا ہوں. سو وی آر پرووائڈنگ اٹ. ٹھیک ہے جی. شاہزیب آپ کچھ بولنا چاہیں گے؟ شاہزیب, تو آپ کو جو ہے نا یہ واشنگ مشین نیلسن پینٹس کی طرف سے دی جا رہی ہے, اور بھی ہمارے ساتھ بہت تحفے ہیں جو کہ آپ کے ساتھ جائیں گے. تھینک یو سر. سب سے پہلے تو میں یہاں ایک بات ہی کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے میں یہاں مطلب اس سے پہلے میں کبھی آن لائن میں کہیں مطلب میں نے کچھ نہیں کیا. سب سے پہلے میری پہلی جگہ تھی اور الحمدللہ میں یہاں سے بہت کچھ سیکھ کے جا رہا ہوں. اور الحمدللہ یہاں سے مطلب میں وہ کچھ سیکھ کے گیا ہوں کہ مطلب مجھے امید نہیں تھی کہ میں یہاں پہ بھی پہنچوں گا. تو تھینک یو سر. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر شاہزیب. ہم نے بھی بہت کچھ سیکھا, اور واقعی جو ہے نا جس طریقے سے رمضان کا مہینہ ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں, آگے سکھا رہے ہوتے ہیں, پر یہ جو ہے ہمارے ساتھ آج اسپیشل جو ہمارے کنٹیسٹنٹ جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, اینڈ مطلب آئی ریئلی وانٹ ٹو ہگ دیم اگین. ٹھیک ہے, اور ہم اس سیگمنٹ کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں. آگے بڑھائیں گے اپنے اس پروگرام کو برہنِ رحمت کو. کہیں مت جائیے گا, جو آپ دونوں کے ساتھ, اور ہمارے ساتھ واؤچرز بھی ہیں میڈ کیئر کے, پیزا میکس کے, جو ان کے ساتھ جائیں گے, اور میکڈونلڈس کے بھی ہیں. تو کہیں مت جائیے گا, برہنِ رحمت کو دیکھتے رہیے. ڈو ناٹ چینج دا چینل. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. سبحان اللہ, بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. یہ آج ٹریننگ کی ہوئی ہے آپ نے؟ ہاں, دل سے دل کو رہا. کیا بات ہے, بہت خوبصورت لگ رہی ہیں آپ ماشاءاللہ, اور بہت خوبصورت کلام پڑھا آپ نے. سعد بھائی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم سعد بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. الحمدللہ, اللہ کا شکر, اللہ کا شکر. بڑا خوبصورت کلام پڑھا, بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. کہ اپنے دامن بچھا کے مانگو, حضور دیں گے, ضرور دیں گے. بے شک اسی یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے تو ضرور عطا ہوتا ہے. بے شک. یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو جس طرح گمان کرتا ہے ویسے فیصلہ ہوتا ہے. بالکل. تو جیسے ہی جب بچہ اپنے والد کے ساتھ ضد کرتا ہے نا, اور اس کو وہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے, تو پھر ضرور عطا ہوتا ہے. اس حوالے سے میرے ذہن میں جب وہ پڑھ رہی تھی تو ایک واقعہ ذہن میں آیا کہ ایک بوڑھی عورت تھی, تو وہ بادشاہ کے محل کے سامنے نا اس کا ایک جھونپڑا تھا. تو بادشاہ نے کہا کہ میری محفل کی شان و شوکت ختم ہو رہی ہے, میرے اتنی خوبصورت محل ہے, محفل کا محل ہے, اور اتنا باوقار محل میں نے بنایا, اس کے سامنے یہ بڑھیا کی جھوپڑی. تو اس نے اپنی رعایا کو حکم دیا کہ بڑھیا کی جھوپڑی کو ہٹا دو, ختم کر دو, مسمار کر دو. بڑھیا شام کو واپس آتی ہے, دیکھتی ہے کہ میری جھوپڑی نہیں ہے. یہ نہیں کہ جا کے بادشاہ کو گالیاں دینے لگی یا رعایا کو بد دعائیں دینے لگی. جھوپڑی کے اوپر بیٹھتی ہے اور کہتی ہے, یا اللہ میں نہیں تھی تو تھا, یا اللہ میں نہیں تھی تو تھا. بس یہی جملے دہراتی رہتی, یا اللہ میں نہیں تھی تو تھا, میری یہ جھوپڑی میں تو تیری تھی. وہ بادشاہ, اور اس کے الفاظ میں ایسا درد تھا کہ اللہ میں نہیں تھی تو تھا, کہ یہ کہنے کی دیر تھی کہ بادشاہ کا پورا محل مسمار ہو گیا. تو آج یہ شب جمعہ 27ویں شب, ہم اس یقین سے مانگے کہ ضرور عطا ہوگا. ہمارے لبوں پہ فریاد آئے گی, ہم التجا کریں گے, میرا رب سننے والا ہے, جو دینے پر قادر ہے, دینا پسند کرتا ہے, اور ہم اس کی مخلوق ہے. تو اس یقین سے مانگیں گے تو ضرور عطا ہوگا. بالکل سعد بھائی, جیسے قرآن میں ہے نا,
انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سبحان وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. سبحان. اس میں کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شب قدر کی رات کو قرآن پاک سبحان اتارا گیا ہے. آپ کیا جانتے ہیں شب قدر کے بارے میں؟ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. بے شک. اور جو فرشتوں کی بات کی کہ فرشتے فرش پر آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور وہ دیکھتے ہیں اور فجر تک ہوتے ہیں کہ کون سا اللہ کا بندہ عبادت کر رہا ہے, اللہ سے مانگ رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ تو تیار ہیں دینے کے لیے. سبحان. تو ہم اس حوالے سے بات کریں گے. آج واقعی شب جمعہ اور لیلۃ القدر کی رات ہے. اس حوالے سے ہمارے علماء کرام میں ہمارے ساتھ علامہ بھائی بھی یہاں پہ موجود ہیں. علامہ بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ دعائیں آپ کی, آپ خیریت سے؟ اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک. علامہ بھائی آپ پلیز اس حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے مفتی صاحب ماشاءاللہ اللہ انہیں سلامت رکھے اور نظر بد سے محفوظ رکھے. بہت اچھا انہوں نے سٹارٹ لیا کہ آج شب قدر ہے اور شب جمعہ ہے, دوہری ہے, تو آج مانگنے کا دن ہے اور خلوص سے مانگو. میں ایک بات کہوں گا, اس سے ذرا سا آگے بڑھاتے ہوئے ان کی بات کو. جی. وہ رحیم و کریم ساری زندگی دیتا ہے, زندگی اسی نے دی, پیدائش سے لے کر ہر چیز, ہر نعمت اسی کی دی ہوئی ہے, انسان کے اپنے اختیار میں کیا ہے. لیکن جب ہم مانگنے آتے ہیں تو سال بھر اور اپنی ساری زندگی سال بھر کے حساب سے میں فیصلہ کروں کہ ہم مانگتے ہیں اللہ رزق دے دے, اللہ اولاد دے دے, اللہ نوکری دے دے, اللہ گھر دے دے, اللہ سے دے دے. یہ جو شب قدر ہے جس کے لیے ابھی آپ نے آیت پڑھی انا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, یعنی اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے قرآن کو نازل کیا اس شب میں. یہ ایک بڑی بابرکت اور بڑی بافضیلت رات ہے. ظاہر ہے کہ جب ایک عام حالات میں انسان بہت کچھ دے رہا ہوتا ہے انسان, لیکن جب اس کے گھر میں خوشی ہوتی ہے تو وہ ہاتھ کھول کے دیتا ہے. مانگنے والے کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس وقت اور کس سے مانگ رہا ہے. سبحان. تو ہم سال بھر مانگتے ہیں رزق دے دے, اولاد دے دے, گھر دے دے, صحت دے دے. آج کی رات میں سمجھتا ہوں چونکہ قرآن انسانی ہدایت کے لیے آیا تھا تو ہماری پہلی دعا یہ ہونی چاہیے کہ پروردگار ہمیں ہدایت دے دے. وہ ہدایت دے دے جو تو چاہتا ہے, ہمیں وہ بنا دے جو تو چاہتا ہے, ہمیں ویسا بنا دے جو تو چاہتا ہے. پہلی دعا ہماری یہ ہونی چاہیے, اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ اللہ کی ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ ہم جب ہدایت ہو تو اس کی عبادت کریں, اور عبادت کے لیے ضروری ہے کہ معرفت ہو. بغیر معرفت کے عبادت بیکار ہے. تو ہماری دوسری دعا یہ ہونی چاہیے کہ پروردگار ہمیں وہ معرفت عطا کر, ہمارے سامنے وہ در کھول دے علم کے, معرفت کے, کہ ہم تجھ سے اتنے قریب ہو جائیں کہ دنیا ہمیں حقیر نظر آنے. کیا بات ہے, کیا بات. دنیا کا بڑے سے بڑا نقصان ہمیں نقصان محسوس نہ ہو, لیکن ہمیں تیری رضا چاہیے, تو ہمیں تیری معرفت حاصل ہو, ہم سمجھ سکیں کہ ہمارا رب ہے کیا اور ہم سے کتنا قریب ہے اور ہم پہ کتنا رحیم, اور وہ اپنا ہی محتاج رکھے. تیسری بات یہ کہ ظاہر جیسے کہ میں نے کہا کہ معرفت کا تقاضا پھر اس کی عبادت ہے. تو پروردگار عالم ہمیں وہ عبادت عطا کر کہ وہ یہ لفظ ہم کہہ نہیں سکتے, تو سرکار کا لفظ ہے جو ہم پڑھتے ہیں کہ میری نماز ان الصلاۃ و نسکی و مماتی و محیایا للہ رب العالمین. لیکن ہماری بھی جو عبادتیں ہیں یہ عبادتیں دنیا کے لیے نہ ہوں, دنیا دکھانے کے لیے نہ ہوں, دنیا میں مقام حاصل کرنے کے لیے نہ ہوں, بلکہ پروردگار یہ عبادتیں اس لیے ہوں کہ تیری نعمتوں کا شکر ادا ہو سکے. یہ آج کی رات کی جو خصوصی دعا ہے. باقی آپ مانگتے رہیں, آپ سال بھر مانگتے ہیں, سال بھر دیتا ہے. تو عبادت ہمیں وہ معراج عطا کر, وہ کمال عطا کر کہ جس عبادت کی وجہ سے ہم تیرا قرب حاصل کر سکتے ہیں. اور ان سب کی بنیاد ہے علم. تو پروردگار عالم ہمیں وہ علم عطا کر کہ جس علم میں تیری معرفت بھی ہو, تیری عبادت بھی ہو اور تیری اطاعت بھی ہو. معرفت اس بات ہوگی, اب اطاعت, کہ ہم اپنی زندگی میں دنیا کے اس نفسانی خواہشوں میں اور شیطانی بہکاووں میں آ کر ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کی طرف
اور دنیا کے دوسرے خداؤں کی طرف اور شیطانوں کی اطاعت میں اور نفس کی اطاعت میں، جیسے کہ قرآن نے کہا کہ انہوں نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے، تو ہم اپنے نفس کو الہ نہ بنائیں، ہم شیطان کو الہ نہ بنائیں، پروردگار ہم تجھے الہ بنائیں، تیری اطاعت کریں، تیرے حکم کی تعمیل کریں، اور ہم یہ نہ سوچیں کہ دنیا کیا کہے گی۔ آج اگر میرے پاس بڑی گاڑی پجیرو نہ ہو تو دنیا کیا کہے گی، اس چکر میں ہم پھر شارٹ کٹ مارتے ہیں اور راستے مارتے ہیں۔ تو ہم یہ نہ سوچیں دنیا کیا کہ ہم یہ سوچیں پروردگار تو کیا چاہتا ہے۔ اور آخری چیز جو میں کہوں گا کہ آج کی رات جو مانگنے کی ہے، باقی بھی مانگیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باقی چیزیں مانگیں، لیکن یہ اس کو ترجیح دے، اس کے بعد جو مانگیں گے وہ آپ کو ہوگا۔ آخری چیز یہ کہ پروردگار اپنی رضا عطا کر، ہم سے راضی ہو جا۔ ہمیں پتہ ہے ہم وہ عبادت نہیں کر سکتے، ہمیں پتہ ہے ہم وہ اطاعت نہیں کر سکتے، ہم گناہ گار انسان ہیں، ہم پھر اپنے نفس کے ہاتھوں بہک جاتے ہیں، لیکن پروردگار ہمارے ان گناہوں کی وجہ سے، ہماری ان خطاؤں کی وجہ سے، ہماری اس کم علمی کی وجہ سے، ہماری اس کم معرفتی کی وجہ سے جو گناہ ہم سے ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہم سے ناراض نہ ہونا۔ تو بڑا رحیم و کریم ہے مالک، تو ہم سے راضی ہو جا۔ محمد صاحب بڑی جامع بات کی آپ نے، بڑی خوبصورت بات کی آپ نے، بہت مضبوط میں کہوں گا اس حوالے سے جو آج کی رات ہے۔ بالکل صحیح کہا علامہ صاحب نے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، کیونکہ ہم کوئی بھی کام بہت ساری چیزیں ہمیں فیس کرنے کو ملتی ہیں، جب بھی ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں ہم وہ چیز پراپرلی ہم نہیں حاصل کر پاتے جو کہ بیسکلی ہم چاہتے ہیں، اور پھر ہم بالکل ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، جو کہ میں نے اسٹارٹ میں بھی بتایا تھا یہ، اور اتنے دل میں بے سکونی آ جاتی ہے، اتنے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ ہم جو چاہتے تھے وہ کیوں نہیں ملا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، تو یہ یقین کیوں نہیں ہے؟ سب سے خوبصورت بات جو علامہ صاحب نے کی وہ یہ تھی کہ جو سٹارٹ میں آپ نے پہلی بات بولی نا کہ سب سے پہلی دعا آپ یہ کریں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے، کیونکہ اگر ہدایت ہو جائے گی تو باقی کے کام مجھے لگتا ہے اور باقی کے سارے معاملات اپنے آپ حل ہو جائیں گے۔ بالکل ارسلہ، کیونکہ ہدایت بڑی امپورٹنٹ ہے، ہدایت بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اس بات کا یہ کہ یہ ایک جو توکل ہے اللہ تعالیٰ پر کہ یہ ایک آزمائش ہے، اور زندگی میں بھیجے ہی آزمائش کی وجہ سے گئے ہیں، تو یہ ساری آزمائشیں جب جو ہے وہ کہیں یہ اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں، اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے، لے کر بھی آزماتا ہے۔ تو ہم مزید اس حوالے سے بات کریں گے۔ ابھی ہم جلال بھائی سے دیکھتے ہیں کہ کچن کے کیا حالات ہیں۔ جلال بھائی سر، کچن کے یہ حالات ہیں کہ سب کچھ ریڈی ہے اور آپ کے لیے، اور بس جس ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ ساری چیزیں فائنل ہو گئی ہیں، بالکل افطاری کے ٹائم پہ آپ کو سرو ہوں گی، جس میں ہم نے کیسیڈیا وتھ ساس اور وتھ سار کریم بھی سرو کیا۔ کمال چیز لگ رہی ہے، اور سمرا بول رہی ہے، سمرا مجھے دیکھ رہی ہے کہ کنٹینیوس کہ آپ اس کو بولیں گے پلیز ٹیک دی لیڈ۔ ہاں، سارا کریڈٹ جو ہے نا جلال لے جائے گا، میں ایسا نہیں کروں گا، آپ نہیں، آپ بولیں، میں سرف ایکسل ڈپارٹمنٹ سنبھال رہی ہوں، آپ بولیں۔ تو یہاں سمرا تو ویسے ہی ماشاءاللہ بولتی رہتی ہیں، اس کا کوئی وہ نہیں ہے، ہر وقت ماشاءاللہ۔ ہاں، تو کیسیڈیا اور انچلاڈا آپ کے سامنے دونوں، اور پھر ساتھ میں ہم نے جو ڈیزرٹ بنایا تھا وہ بھی تینوں لیئرز آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، اسپنج، ونیلا اینڈ چاکلیٹ۔ یہ کیا ہے؟ یہ میں نے نہیں بنایا، یہ ہم نے بنایا ہے اومور۔ اگین آپ گھر بیٹھے ریسٹورانٹ ٹائپ ڈیزرٹس اگر بنانا چاہتے ہیں، اور ایون کہ اومور کے جو فلیورز ہیں ان سے آپ ملٹیپل گھر میں شیکس اینڈ اسموتھیز وغیرہ بھی بنا سکتے ہیں ود یوگرٹ، اینڈ ایون کہ سلش اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو آپ سلشز بھی بنا کر آپ گھر میں سرو کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہم نے اوریو کے ساتھ بنایا۔ ماشاءاللہ، یہ تھی آج کی ہماری ریسیپی۔ سب کورڈ، سب اور کھانا بنانے سے بعد، کھانا بنانے کے بعد اور کھانا بنانے سے بالکل بھی نہیں ڈرنا ہے، کیونکہ سرف ایکسل ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ وہ اپنے ڈیپ ایکشن ٹیکنالوجی کے ساتھ آگے جو ضدی گہرے داغ کھینچ نکالتا ہے۔ زبردست زبردست۔ اچھا جلال بھائی، میرا ایک بڑا کوئک کوسچن ہے، اگر ہم جلال بھائی کی بات کریں تو جو ان کی اسپیشیلٹی کی بات کریں تو وہ ڈیزرٹس میں آتا ہے، یا پھر کہ یار ڈیزرٹس تو پھر جلال بھائی بناتے ہیں، یا پھر وہ دوسرے؟ پہلے جلال بھائی کی اسپیشلٹی ان کی مسکراہٹ ہے، وہ تو ہے ہی سر ایکچولی، لیکن جو ہم بریک پہ سنتے ہیں نا ان کی مسکراہٹ کی آوازیں، وہ لائیو سنیے۔ ابا جو ہے وہ پیسٹری شیف تھے، تو مجھے ڈیزرٹ سے بڑا پیار ہے اور میں بنانا بڑا پسند کرتا ہوں ڈیزرٹ، بٹ میری اسپیشلٹی جو ہے وہ زیادہ تر میڈیٹیرین کوزین ہے، جس میں مطلب 8C بیس جتنے بھی میڈیٹیرین 8C جو ہے آپ کا، اس میں جتنی بھی کوزینز آتی ہیں سب کے اوپر میں کام کرتا ہوں۔ ویری نائس، یہ مجھے آج پتہ چلا ہے۔ کھاتے تو نہیں ہیں آپ یہ سویٹ جتنا بھی بناتے ہیں، آپ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ کھا کے تو ڈبل ٹرپل چین آ گئے۔ کہاں کھاتے ہیں آپ؟ بس ہم عید کے بعد انشاءاللہ ہم فٹنس پہ بھی جائیں گے آپ کی طرح 1 پیک۔ چلیں جی، ہمارے شیف جلال، شیف سمرا نے پوری افطاری تیار کر لی ہے، اور جو ہے آپ لوگ بھی گھر والوں کے ساتھ بالکل افطاری بنا رہے ہوں گے، اس وقت ٹائم ہے، اور ہمارے ساتھ مفتی سعد اور علامہ بھائی
اویلیبل ہے. بریک کے بعد بات کریں گے, کہیں مت جائیے گا. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد بران رحمت پر. ویلکم بیک جی. بریک سے واپس آ گئے ہیں اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں باران رحمت, آج نیوز کی خاص ٹرانسمیشن. میں آج پھر سے بول رہی ہوں جو آپ لوگوں کے لیے اسپیشلی سجائی جاتی ہے, اور ماشاءاللہ دیکھتے دیکھتے کافی دن ہمارے گزر بھی گئے, اور آج کی جو رات ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس کے متعلق ہم بات کریں گے. اس سے پہلے ہم سعد بھائی سے بات کر رہے تھے. مفتی نور رحمانی نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم بھائی, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا بڑا فضل ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو آخری جمعہ اور آخری شب جمعہ ہے ہم سب کے لیے مبارک فرمائے, اور اگر ہم اگلے سال تک زندہ رہیں تو ہمیں یہ پورا سال اللہ اپنی عبادت میں قبول فرمائے. اور اگر ہماری موت ہو, کیونکہ آج اگر 27ویں شب قدر ہوئی, تو اس حال میں موت عطا فرمائے کہ اللہ بھی ہم سے راضی ہوں, رسول اللہ بھی ہم سے راضی ہوں, اور اللہ ہمیں اس حال میں موت عطا فرمائے کہ ہم کسی کے محتاج نہ ہوں, اس کے در کے محتاج ہوں. بے شک. اور سب سے خوبصورتی والی بات ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ انسان کے لیے کہ آپ بس اللہ کے آگے ہی جھکیں اور اسی سے رجوع کریں, اسی سے مانگیں. بے شک. جی عمر, آپ کا سوال تھا کوئی سعد بھائی؟ جی سعد بھائی, ہم اس حوالے سے بات کر رہے تھے ابھی. علامہ بھائی نے بھی بڑی خوبصورت, بڑی جامع بات کی. انسان ظاہر سی بات ہے انسان ہے, اور جب بھی میں اس حوالے سے بات کرتا ہوں کہ آپ چاہے عمرے پہ جائیں, آپ حج پہ جائیں اور اللہ کے راستے میں جائیں, جب آپ واپس دنیاوی کاموں میں آتے ہیں واپس, تو اصل امتحان آپ کا بالکل تب شروع ہوتا ہے. لیکن انسان پھر بھی نہ چاہتے ہوئے بھی کسی نہ کسی پوائنٹ پر, کسی نہ کسی اسٹیج پر بہک جاتا ہے, کسی نہ کسی ریزن کی وجہ سے. انسان ہے, پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف. تو یہ سلسلہ ایک جو ہے, یہ ایک جو ہم بات کرتے ہیں کنسسٹنسی کی, ایک چیز ہو نہیں پاتی. میں چاہتا ہوں اس حوالے سے آپ جو ہے نا ذرا بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمر بھائی, بڑا خوبصورت سوال ہے کہ انسان عزم کرتا ہے, وعدہ کرتا ہے 27ویں شب اللہ رب العزت, لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں اس کے بعد وہ وعدہ ٹوٹ جاتا ہے اور انسان بہک جاتا ہے. اور انسان ہے, انسان سے غلطی ہوتی ہے, بشر ہے. یاد رکھیے اللہ رب العزت نے اس لیے ہمیشہ توبہ اور استغفار کا دروازہ کھلا رکھا ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے, جب بھی تجھ سے غلطی ہو جائے تو دوبارہ میری طرف لوٹ آ. اور میں سوری آپ کی بات کر رہا ہوں, میں پھر دوبارہ اپنا سوال کروں گا نہیں. میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے, تو یاد آ گیا مجھے. اب جیسے ابھی رمضان کا مہینہ ہے, آپ نے توبہ کی, آپ نے تاک راتوں میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی, جو پچھلے گزر گئے پاسٹ میں جو کچھ بھی ہو گیا سب گناہوں کی معافی مانگ لی. رمضان ختم ہوا, نہ چاہتے ہوئے بھی انسان سے ہو گیا, بہک گیا, کوئی گناہ ہو گیا دوبارہ. میں چاہوں گا کہ وہ اتنا اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, معاف کرنے والی ذات ہے. اور پھر جی عمر بھائی, اسی حوالے سے میں کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے اللہ رب العزت نے توبہ اور استغفار کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھے ہیں آخری سانس تک. جب بھی انسان سے غلطی ہو جائے تو اس پر ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے رجوع کرے, توبہ کرے, استغفار کرے. اللہ رب العزت نے کہا کہ اتنے گناہ ہو جائیں کہ زمین و آسمان بھر جائیں, لیکن ایک بار اخلاص سے کہہ دے کہ اللہ میری توبہ, تو اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے. اللہ رحمان ہے, رحیم ہے. جب آپ یہ سوچیں گے نا کہ میرا رب رحمان ہے اور رحم کرتا ہے اور معاف کرنے پر قادر بھی ہے, خوش بھی ہوتا ہے, تو اللہ رب العزت, تو انسان اس کی طرف رجوع ضرور کرے گا. اب آپ کا سوال, میں کنسائز اس کی طرف آؤں گا کہ کیا چیز انسان کو ایکچولی بہکا دیتی ہے سیدھے راستے سے. تو موسٹلی میں نوجوانوں کو ٹارگٹ کہتے ہوئے 3 چیزیں جو آپ کو اپنے سیدھے راستے سے, اہدنا الصراط المستقیم سے بہکا دیتی ہیں. سب سے پہلے انسان کا اپنا نفس, جس کے حوالے سے بات بھی ہوئی کہ نفس انسان کو کسی بھی صحیح چیز پر آمادہ ہونے نہیں دیتا. فار ایگزامپل میں آپ کو بات, فجر کی نماز ہے, پوری رات جاگے ہوئے, جیسے ہی فجر کا ٹائم آئے گا آپ کو نیند آ جائے گی. آپ اچھی بات کر رہے ہوں گے, ایک دم آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات آئے گی, انسان آپ دیکھیں ہوں گے گفتگو بڑی اچھی چل رہی ہے محفل میں, انسان غیبت کی طرف نکل جاتا ہے, جھوٹ فریب کی طرف نکل. تو نفس انسان کو بار بار بہکاتا ہے. ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک جنگ سے واپس آئے تو فرماتے ہیں اے صحابہ, ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ, تلواروں سے جنگ ہوئی, کچھ صحابہ شہید ہوئے, تلواروں کی ضرب لگی, خون ریزی ہوئی, آپ فرما رہے ہیں کہ یہ جہاد اصغر ہے, چھوٹا جہاد ہے. رسول فرماتے ہیں میرے صحابہ, جہاد اکبر کیا ہے؟ جہاد اکبر ہے جہاد بن نفس, کانسٹنٹ فائٹ ود یور سیلف, اپنے آپ کے ساتھ لڑنا, یہ جہاد اکبر ہے. فجر کی نماز ظہر عصر مغرب عشاء ٹائم پر پڑھنا مشکل کام ہے, جہاد ہے. انسان مسجد کی طرف جائے, رشوت دینے سے کام بن رہا ہو لیکن پھر بھی رشوت نہ دے, حلال کمائی سے کام کرے, جہاد ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ اپنی صبح سے شام تک سنت رسول پر اپنی زندگی گزارنا, یہ جہاد ہے. تو سب سے پہلی چیز نفس کے ساتھ کانسٹنٹ لڑنا.
دوسرا انسان کیوں بہکتا ہے؟ شیطان سر مبین عدو مبین، کھلا دشمن ہے، چھپا ہوا دشمن ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ اگر آپ کو مسجد کی طرف چلے بھی جائیں تو نماز کے اندر آپ کے ذہن میں خیالات آئیں گے، آپ کو بہکایا جائے گا. تو سیکنڈ چیز ہمارا دشمن شیطان ہے جو مختلف صورتوں میں ہمیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے. تھرڈ میں آپ کو ہمارا معاشرہ، کمیونٹی. کیوں؟ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، بڑا مشکل کام ہے پورے کے پورے معاشرے کو ایک سائڈ پر ہٹ کر اللہ کے راستے پر چلنا. لوگ تنقید کرتے ہیں، بھائی داڑھی رکھ لی مولوی ہو گئے، بھائی یہ کر لیا. اس تمام چیزوں کی پرواہ کیے بغیر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں یہ ایکٹ کر رہا ہوں میں اس وجہ سے نہیں کر رہا، یہ میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں. تو یہ چیزیں ملحوظ خاطر رکھنا. آخری بات، نفس، شیطان اور کمیونٹی سے ہٹ کے ڈونٹ بی دا ٹرینڈ فالوور، بی دا ٹرینڈ سیٹر. اور اس پر عزم کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے راستے پر چلنا. بہت خوبصورت سعد بھائی، بہت اللہ کی بہت مدد شکریہ اور بہت خوبصورت آپ نے بات کی. بالکل نور بھائی. جی نور بھائی، شب جمعہ لیلۃ القدر اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ ذرا بات کریں پلیز. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ خوش نصیبی ہے ہماری کہ آج شب جمعہ بھی ہے اور آج انشاءاللہ 27ویں شب بھی ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک 27ویں شب ان کے نزدیک یہ شب قدر ہوتی ہے. مگر اوورال مختلف فقہا کے نزدیک اور احادیث کی روشنی میں جتنی طاق راتیں ہیں، ان طاق راتوں میں جس رات اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، میرے نزدیک تو اس بندے کے لیے وہی قدر والی رات ہوتی ہے، وہی شب قدر ہوتی ہے. قدر کا ایک معنی ہوتا ہے تنگی، یعنی اس رات میں آسمان سے اتنے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ زمین میں جگہ تنگ پڑ جاتی ہے، اس لیے اس کو شب قدر کہتے ہیں. ایک معنی یہ بھی کہ اس رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا تھا، اس لیے اسے شب قدر کہتے ہیں. ایک معنی یہ بھی کہ اس میں جبریل امی کا نزول ہوتا ہے، اور ایک یہ کہ اس میں روح الامین ایک خاص فرشتہ یا فرشتوں کی ایک جماعت ہے کہ جو اترتی ہے. اب آپ اوورال دیکھیں، کوئی رکوع میں ہوتا ہے، کوئی سجدے میں ہوتا ہے، کوئی قیام میں ہوتا ہے، کوئی تسبیح میں ہوتا ہے، کوئی تحلیل میں ہوتا ہے، کوئی اللہ کی ثنا میں ہوتا ہے، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی نبی علیہ السلام کی نعت پڑھ رہا ہوتا ہے. جہاں نظر جاتی ہے فرشتے اترتے ہیں تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جا کر کہتے ہیں پروردگار ہم اس دنیا میں دیکھ کر آئے، بچے تھے، بوڑھے تھے، جوان تھے، سب تیری تسبیح میں تھے، تیری توحید میں تھے، تیری ثنا میں تھے، تیری وحدانیت، تیری خلاقیت، تیری ربوبیت کا اظہار کر رہے تھے، تیرے حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھ رہے تھے. اور درود کا ایک یہ بھی معنی ذہن میں رکھیے گا کہ جو شخص آج کی رات درود پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سماعت فرماتے ہیں، خود جواب دیتے ہیں. درود میں یہ کہ السلام علیکم، میں آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم، آپ کہتے ہیں وعلیکم السلام، میں کہتا ہوں آپ پہ سلام کیوں، آپ کہتے ہیں وعلیکم السلام، آپ پہ سلام کیوں. جب اللہ کے نبی میں کی بارگاہ میں آپ نے سلام کہہ دیا اور وہاں سے جواب آ گیا تو زندگی میں سکون آ جاتا ہے، زندگی میں پیسفل ہو جاتا ہے. تو آج کی رات قدر والی رات، ذہن میں رکھیے گا ہر رات مسلمان کا یہ ہونا چاہیے کہ ہر رات مسلمان رات کے ایک حصے میں جاگے، اور مسلمان جاگتے بھی ہیں. مگر ذہن میں رکھیے گا کچھ راتیں ایسی ہیں کہ جو پوری رات جاگنے کی ترغیب دی جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں حضور پوری راتیں جاگتے تھے رمضان کی، مگر آخری طاق راتوں میں حضور علیہ السلام کا انداز بڑا جدا ہوتا تھا. اور اگر آج کی رات حقیقتاً شب قدر ہوئی تو اس کی کچھ نشانی جو حدیث کے اندر ہے، وہ رات معتدل ہوتی ہے. اگلا دن جو سورج نکلتا ہے وہ بغیر شعاؤں کے نکلتا ہے. یہ اس بات کی، اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کے مطابق جبریل امی آپ سے مصافحہ کر لیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جائیں گے، دل آپ کا نرم ہو جائے گا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آسمان سے فرشتے اتر کر اللہ کا پیغام اور اللہ کا سلام آپ کو دے چکے ہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس میں ثواب 1000 مہینے کے مطابق نہیں ملتا، یہ 1000 مہینہ مثالاً ہے. 1 لاکھ مہینے کی برکت ہو، 1 کروڑ ہو، دنیا بنی ہے 25 ارب سال پہلے، 25 ارب سال کی رحمتیں ہوں یا 25 خرب سال کی برکتیں ہوں. میرا گمان یہ ہے کہ جیسا آپ کا عشق ہوگا اس طرح اللہ کی رحمت ہوگی. نامہ اعمال میں عیسیٰ یا حضرت نوح علیہ السلام کی امت کو 950 سوال ملے گا، اور آپ کو ہو سکتا ہے 950 ارب سال مل جائے، کیونکہ اللہ اب آپ کے چہرے کو نہیں دیکھے گا، مدینے کے تاجدار کے چہرے مکھڑے کو دیکھے گا، چہرے یار کو دیکھے گا، چہرے والضحیٰ کو دیکھے گا، اور چہرے والضحیٰ کے صدقے میں اللہ آپ کو
عطا فرما دے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیاری کرنی ہے ابھی سے تیاری کرنی ہے۔ بہت خوبصورت بات کی ہے۔ آج کی اتنی بڑی رات ہے، فضیلت رات کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، مزید ہم اس ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے، کنٹینیو کریں گے بریک کے بعد، لیکن دیکھتے رہیے چھوٹا سا بریک برہان میں۔ ایک بار پھر خوش آمدید، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں برہان رحمت، اور آج کی اس بڑی رات کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، لیلۃ القدر۔ ہمارے علماء کرام یہاں پہ موجود ہیں۔ علامہ صاحب، آپ سے میں سٹارٹ کرتا ہوں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج کی رات اتنی بڑی رات ہے، آج کی رات کے اعمال کے حوالے سے آپ کیا بتائیں گے؟ اچھا، اعمال سے پہلے ایک چیز میں جو پہلے گفتگو کر رہا تھا وقفے سے پہلے، میں نے جہاں ہدایت اور معرفت اور ان کی بات کی، وہاں ایک چیز میں بتا دوں، امام زین العابدین کا ایک جملہ ہے، اس جملے کو بنیاد بناتے ہوئے کہ اے خدا میرے وہ گناہ معاف کر دے جو میری دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو میں نے کہا تھا کہ ہدایت مانگے اور یہ مانگے اور ساری چیزیں مانگے، علم معرفت، اس میں ایک چیز اور اضافہ کر لیں، اپنے گناہوں سے استغفار، وہ بہت زیادہ ضروری ہے جو ماضی میں ہو گئے، کیونکہ ہمارے بہت سے ایسے گناہ ہیں جو اللہ کو ناراض جس نے کیا ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب کوئی ناراض ہو تو پھر وہ آپ کی بات کو نہیں مانتا، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم پہلے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ آج کی رات بڑی ہے، اور آج تو ڈبل ہے، شب جمعہ بھی ہے اور لیلۃ القدر بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ نے رحمت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ وہ آپ اس کی بارگاہ میں مغفرت طلب کریں، استغفار طلب کریں اور وہ نہ آپ کو معاف کریں۔ اس کے اعمال کچھ ہیں، کچھ سورے ہیں جو پڑھنے ہوتے ہیں، 10 رکعت نماز ہے جو دو رکعت نماز پڑھ کے سورہ قدر کے ساتھ وہ پڑھنی ہوتی ہے۔ دعائے جوشن کبیر ہے، ہمارے یہاں یہ دعائے جوشن کبیر پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد قضائے عمری جو ہیں 100 رکعت نماز، آپ اس کو بھی پڑھنے کے فجر کی، پھر ظہر کی، پھر عصر کی، پھر مغرب عشاء کی، کہ میں اپنی قضا پڑھتا ہوں تو یہ آپ کی تقریباً 6 دن کے فرض آپ کے خرچ جو ہے وہ ادا ہو جائیں گے، 100 رکعت آپ کے یہ ادا ہو جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ سورہ کی تلاوت ہے کہ آپ سورہ قرآن مجید کے، ان کی تلاوت کی جاتی ہے، اور اس میں ہمارے یہاں ایک چیز اور ہے، اور وہ ہے زیارت امام حسین پڑھنا، کہ وہ بھی شب قدر کی رات بھی آپ پڑھیں، ان کی زیارت کریں، اس کا بھی ایک ثواب ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا جوشن کبیر ہے، وہ بھی پڑھا جاتا ہے، اعمال ہیں اس کے، پروردگار سے دعا کی جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، اور بس انسان اس بات کا خیال رکھے کہ خلوص کے ساتھ پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنی ہدایت اور اپنی مغفرت کی دعا کرنا۔ بالکل صحیح۔ نور بھائی بہت بہت شکریہ۔ جی نور بھائی، دیکھیں آج کے ہر رات میں جتنی بھی طاق راتیں ہوں اس میں کوشش کریں، یا جب بھی جاگیں سب سے پہلے تو آپ قضائے عمری کو ادا کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ میں نے اولیاء قانون سنا ہے کہ جو شخص شب جمعہ کو، کیونکہ آج 27ویں شب ہے، جو شخص شب جمعہ کو 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کسی بھی نیت سے پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے معاملات کو حل فرما دیتے ہیں۔ تو آپ کوشش کریں آج کی رات تو قضائے عمری کے بعد اگر آپ کے پاس ٹائم بچے تو آپ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھیں۔ اس کے علاوہ کوشش کیجئے کم سے کم 3 مرتبہ سورہ یاسین کی بھی تلاوت کیجئے۔ سورہ قدر کے حوالے سے بھی علماء فرماتے ہیں کم از کم 10 مرتبہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر جو ہے اس کو آپ 10 مرتبہ کم از کم پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے معاملات کو بہتر سے بہترین فرمائیں گے۔ کچھ اولیاء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ خاص طور پہ درود ابراہیمی یا درود تاج وہ 1100 مرتبہ بھی کسی بھی خاص نیت سے، جیسے مثال کے طور پہ جو بے اولاد ہیں وہ اولاد کے حوالے سے، جو بے روزگار ہیں وہ روزگار کے حوالے سے، تنگ دستی کے حوالے سے، نفرتوں کے حوالے سے، اگر وہ 1100 مرتبہ اس رات میں اس کا اہتمام کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا خاص فضل عطا فرمائے گا۔ وہ انشاءاللہ اگلے سال وہ رات آنے سے پہلے ان کا جو معاملہ ہے وہ حل ہو جائے گا۔ لیکن میں پھر ریپیٹ کر دوں، کوشش کیجئے اس رات میں نوافل سے بہتر ہے آپ قضائے عمری کو ادا کریں۔ وہ آپ کے میں پرانے پروگرام میں قضائے عمری کو بتا چکا ہوں، وہ آپ کریں، وہ زیادہ سے زیادہ آپ کی۔ قضائے عمری میں آپ نے کتنی رکعات جیسے بھی علامہ بھائی نے بھی بتائی تھی؟ دیکھیں ہماری نہیں 100 نہیں ایسے، جیسے مثال کے طور پہ آپ یہ گمان کریں گے کہ میں جب جوان ہوا تو میں نے سب سے پہلی جو اپنی فجر کی نماز چھوٹی تھی میں وہ قرض ادا کر رہا ہوں، تو آپ 2 رکعت نماز جو اس کے فرض ہیں وہ ادا کریں گے، وہ آپ پہ قرض بھی ہے۔ پھر آپ ظہر کریں گے کہ میں نے 4 جو چھوڑی تھی اس وقت میں تو 4 فرض ادا کریں گے آپ۔ اس کے بعد آپ عصر کے 4 فرض ادا کریں گے، اس کے بعد آپ 3 مغرب کے فرض ادا کریں گے، اس کے بعد آپ عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر ادا کریں گے۔ یہ آپ کے ایک دن کی نماز ہوگی، یہ کمپلیٹ ہو گئی۔ پھر آپ کھڑے ہوں گے
پھر آپ کہیں گے کہ میری جو فجر نماز ہے، جب تک آپ کا دل مطمئن نہیں ہوگا آپ قضائے عمری پڑھتے رہیں گے. وہ صرف آج کی رات نہیں ہے، جیسے آج کی مبارک رات ہے، کل کی مبارک رات ہے، پرسوں کی رات ہے، پھر لیلۃ الجائزہ جو آخری رات ہوتی ہے اس میں بھی ہم یہ گمان کرتے رہیں گے کہ فجر کے 2، عصر کے ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3، عشاء کے 4 اور 3 وتر، یہ ہوئی آپ کی نماز. یہ نوافل سے بہتر ہے کیونکہ یہ آپ پہ قرض ہے، یہ آپ کو ادا کرنا ہے. بہت بہت جامع بات بتائی آپ نے، بہت بہت شکریہ. نور بھائی. جی صاحب بھائی. عمر بھائی، اعمال کے حوالے سے بات ہوئی، اس میں سب سے زیادہ کیونکہ شب جمعہ بھی ہے تو درود کی کثرت ہو. اور نور بھائی نے جیسے بات کی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک صحابی کے گھر پر جاتے ہیں تو سلام کہتے ہیں تو جواب نہیں آتا، دوسری بار سلام کہتے ہیں اندر سے جواب نہیں، جب تیسری بار سلام کہتے ہیں تو وہاں سے جانے لگتے ہیں. تو ایک دم صحابی دروازے سے باہر آتے ہیں، فرماتے یا رسول اللہ وعلیکم السلام. رسول نے فرمایا میں نے 3 بار سلام کیا، تم نے جواب نہیں دیا. کہا یا رسول اللہ آپ سلام کہہ رہے تھے کہ مجھ پر سلامتی ہو، تو میرا دل نہیں چاہا میں سلام کہہ کے وہ سلامتی کو روک لوں، تو میں نے کہا 3 بار ہو جائے. تو اسی طرح جب ہم جمعے کے وقت اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کہتے ہیں تو رسول نے فرمایا میں جواب دیتا ہوں. اب جب رسول کے سلام کا جواب آئے تو سب سے زیادہ درود پاک کی کثرت ہو. سیکنڈ بات یہ، ہم نیو ایئر ریزولوشن بناتے ہیں نا کہ میں اس سال یہ سٹیپس کروں گا. اس شب قدر اسلامک ریزولوشن بنا لیں کہ اللہ اگلے شب قدر تک میں اپنے تمام تر قضائے عمری کو مکمل کر لوں گا، اگلے شب قدر تک میں قرآن کو تفسیر کے ساتھ پڑھ لوں گا، اگلے شب قدر تک میں دینی تمام فقہی تعلیم کو سمجھنے کی کوشش کروں گا. تو یہ اپنی ایک آج ریزولوشن بھی بنائیں کہ اللہ میں کیا کیا کروں گا، اور کوشش کریں اس پر پھر اپنے آپ کو کنسسٹنٹ رکھیں اور اس پر عمل درآمد کریں فیوچر کے لیے. بہت خوبصورت، بہت بہت شکریہ سعد بھائی. ہمارے علماء کرام نے جو ہمیں اس اعمال کے حوالے سے جو اتنا اچھا گائیڈ کیا ہے، بتایا ہے، جو آپ کی نمازیں آپ کے پاس میں جو آپ کی قضا ہو گئی ہیں وہ کہ ابھی اس طاق راتوں میں ادا کر سکتے ہیں ہم. اور جیسے کہ میرا ایک سوال ہے وہ یہ کہ نور بھائی جیسے آپ نے نمازوں کا بتایا کہ جو ہماری قضا ہو گئی ہیں تو وہ ہم ان دنوں میں کر سکتے ہیں، کیا ہم رمضان کے بعد اپنی نارمل روٹین میں بھی اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں؟ خوش رہو، سب سے پہلے سوال یہ تم خوش رہو، تم نے اچھا سوال کیا. یہ صرف نماز دیکھیں، یہ صرف رمضان تک محدود نہیں، جب تک آپ زندہ ہیں آپ سے قبر میں سوال ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کوشش کریں جب آپ کو ٹائم ملے، جیسے عشاء کی نماز کے بعد، یہ رمضان سے ہٹنے کی بات نہیں، عام غیر رمضان کی بات کر رہا ہوں، شوال کی بات کر رہا ہوں. عشاء کی نماز کے بعد روٹین بنائیں آپ، اس کے بعد ظہر کی نماز کے بعد روٹین بنائیں، اس کے بعد مغرب کی نماز کے بعد، فجر کے بعد اور عصر کے بعد نہیں پڑھیں. عصر کے بعد کوئی نماز نہیں، عصر سے پہلے ہے. اس طرح فجر سے پہلے، فجر کے بعد کوئی. صحیح. بہت شکریہ. بالکل ٹھیک ہے. ہم اپنے اس ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ دیکھتے رہیے برہان رحمت، کہیں مت جائیے گا. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. کیا بات ہے علی بھائی، کیا بات ہے، خوبصورت، بہت خوبصورت. یہ پنجابی میں تھا؟ جی پنجابی، بالکل بہت خوبصورت، پہلی بار میں نے سنا اور بہت خوبصورت آپ دونوں نے ہی پڑھا. جی بہت شکریہ. اب انشاءاللہ یہ عمر بھائی نے پڑھ دی نا، ریکارڈ بنے گا انشاءاللہ. بالکل. جی کس ٹاپک پہ ہماری بات چل رہی تھی؟ جی سعد بھائی. جی سعد بھائی، اس بات کو ہم وہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں. جی بالکل. ہماری آج شب جمعہ کے حوالے سے اور شب قدر کے حوالے سے بات چل رہی تھی پہلے سیگمنٹ میں بھی، اور شب قدر کے حوالے سے علماء کرام نے ہمیں بتایا، اور میں بھی یہ بات عرض کر رہا تھا کہ جیسے ہم ہر عید میں ایک ریزولوشن بناتے ہیں نا، کہ کوئی بھی ہم نیو ایئر ریزولوشن بناتے ہیں کہ اس سال میں نے پورے کا پورا یہ کام کرنا ہے، اس چیزوں میں اپنے آپ کو سرو کرنا ہے. اسی طرح ہم اس رمضان بھی اب اینڈ ہونے والا ہے، رمضان ہم سے جا رہا ہے، تو اپنی کچھ نیتیں بنا لیں اور ہم نے اگلے سال اگلے رمضان تک ان چیزوں کو کرنا ہے. سب سے بیسٹ چیزیں، سب سے پہلے اپنا محاسبہ کریں اس سے پہلے کہ آپ کا محاسبہ کیا جائے. یہ عربی کا ایک قول ہے، مطلب کیا ہے کہ اپنے آپ کو آپ خود جج کریں کہ میرے اندر کیا کیا بیڈ ہیبٹس ہیں، کیا کیا فالٹس ہیں، کہ اس سے پہلے آپ کا آخرت میں آپ سے سوال کیا جائے. تو اس رمضان اپنے ہائرارکی بنائیں کہ کیا کیا ایک میری بری عادت، جیسے انسان ہے کسی کو غصہ زیادہ آتا ہو، کوئی جھوٹ بول دیتا ہو، اس کی عادت ہے، کسی کی عادت ہو غیبت کر دیتا ہو، یا ایسا کوئی مذاق کر دیتا ہو کہ اس کو برا لگے، تو وہ اپنے آپ کو نوٹ کرے کہ یار یہ بری چیزیں ہیں، اور اس کو ریزولوشن بنائے کہ اگلے رمضان تک انشاءاللہ میں اپنے اندر ان چیزوں میں تبدیلیاں لے کر آؤں گا. اور پھر یہ 27ویں شب، عمر بھائی معذرت کہتے ہیں، 27ویں شب یہ سب سے اہم ہے اس حوالے سے کہ ہم اس کے اندر عبادات پر زور دیں، اور سب سے زیادہ اہم اس شب کو فضیلت کیوں حاصل ہے. اللہ رب العزت فَإِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، میں نے قرآن پاک اس شب میں نازل
نازل کیا. تو قرآن کی تلاوت اور اس شب میں یہ عہد کر لیں کہ ہم قرآن شریف کو سمجھیں گے. ہم بار بار اس سٹیج سے ایک بات, آپ کے خاندان میں بہت سارے لوگ ہوں گے جو یہ دعویٰ کرتے ہوں گے کہ ہم نے اس رمضان کے اندر 3 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا, 7 مرتبہ کیا, 10 مرتبہ کیا, لیکن آپ اپنے خاندان میں بہت نمایاں ہو جائیں گے جب آپ کہیں گے کہ اس رمضان میں نے قرآن شریف کو سمجھا بھی, یا اگلے رمضان تک میں قرآن شریف کو سمجھنے کی کوشش کروں گا. تو اس شب قدر سے یہ عہد بھی کر لیں کہ ہم قرآن شریف کو سمجھیں گے بھی اور بالمعنی اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ. نہیں, بہت بہت خوبصورت بات کی سعد بھائی, بالکل صحیح. اتنی بڑی رات ہے اور 1000 مہینوں سے افضل رات ہے, اور ایسے ہی نہیں کہا گیا لیلۃ القدر کی رات. اور سعد بھائی نے بہت اچھا بتایا کہ ہم جس چیزوں میں کمزور ہیں ہمیں ایٹ لیسٹ کہیں نہ کہیں سے سٹارٹ لینا بہت ضروری ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ انسان ہے, غلطیاں ہوتی ہیں, جب آپ کہیں غلطیاں کر جائیں یا دوبارہ بہک جائیں, جو کہ ہم نے بالکل ایسی بات, اور آپ کو احساس ہو جائے کہ احساس ہو جائے تو واپس پھر اللہ کی طرف چلے جائیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ اٹس اے سائیکل. لیکن جو توکل ہے اور جو ایک یقین ہے اللہ پر, وہ ہم نے اس کی ڈور کو جو ہے نا وہ کبھی بھی نہیں چھوڑنا. جی دیکھیں, اس رات میں جو نا چند لوگوں کی بخشش بھی نہیں ہوتی. جی وہ رات جو 1000 مہینوں سے افضل ہے, وہ رات جس پہ جبرائیل امی اترتے ہیں, وہ رات کہ جس بندے پہ اللہ کی رحمت کی نظر ہو جائے وہ بخشا جاتا ہے. بے شک وہ نظر, وہ رات کہ جس میں بندہ زمین پہ اللہ کی عبادت کرتا ہے, اللہ اس کا نام لے کے آسمانی دنیا میں فخر فرماتا ہے. مگر کچھ لوگ ایسے ہیں, ناظرین توجہ رکھیے گا, آج کی رات ان کی بخشش نہیں ہوگی. وہ لوگ کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہوں گے, جو اللہ جیسا سمجھتے ہوں گے. شرک کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم آپ ہر کسی کو مشرک کی رٹ لگا دیں. جو کسی ذات میں یا صفات میں اللہ جیسا سمجھے اس کی بخشش نہیں ہے. وہ بندہ جو اپنے والدین کا نافرمان ہے, جس نے والد اور والدہ کا دل دکھایا ہے, وہ آج کی رات بیت اللہ میں ہو یا بیت اللہ کے اندر ہو, سجدے میں ہو, رو رو کے اللہ کو پکارے گا, اس کی بخشش و مغفرت نہیں ہے یہاں تک کہ وہ اپنے والدین سے معافی مانگے, اور اگر والدین کا انتقال ہو چکا ہے تو ان کے لیے اصال ثواب کرے. تیسرا وہ جو عادی شرابی جب تک وہ شراب کو نہیں چھوڑتا. چوتھا وہ جو غیبت کرتا ہے, جس کا غیبت وتیرہ بن جاتا ہے, جو لوگوں میں لڑائی کرنا, فساد کرنا, جو کسی کا حق مارتا ہے, زمینوں پہ قبضہ کر لیتا ہے, بہن یا بھائی ایک دوسرے کی جائیداد پہ قبضہ کر لے, بھائی بہن کا حق مار لے, اور بہن آتی رہے اور وہ 100 مرتبہ حج پہ چلے جائے, اللہ اس کا حج قبول نہیں کرے گا. وہ عمرے پہ چلا جائے, اللہ اس کا عمرہ قبول نہیں کرے گا. تو اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے, حقدار کو حق دیں. یہاں تک کہ پھر ایسا, میں آپ سے بھی سوال کرتا ہوں, میں آپ دونوں سے سوال کرتا ہوں, اگر 1 کلو گلے میں آپ کے کوئی پتھر ڈال دیا جائے, گردن میں تکلیف ہوگی؟ اگر 5 کلو ڈال دیا جائے, اگر 50 کلو ڈال دیا جائے, بتائیے ساتھ کیا ہوگا کیفیت؟ 500 کلو ڈال دیا جائے, 5000 کلو ڈال دیا جائے, 50,000 ٹن ڈال دیا جائے. حدیث میں ہے کہ جو 1 انچ کسی کی زمین پہ قبضہ کرتا ہے, اللہ 7 آسمان 7 زمین اس کے گلے میں ڈال دے گا, اس کی ہڈیاں ٹوٹ کے چورا بن جائیں گی. تو اگر آپ بھائی سے بغض رکھتے ہیں, عداوت رکھتے ہیں, بہن سے نفرت رکھتے ہیں, سگے رشتہ داروں سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں, جب تک آپ ان کو جوڑیں گے نہیں, آپ کی رات, آپ کی بخشش نہیں ہوگی. آج کا سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے, آج کی رات عہد کریں, اللہ جو مجھ سے توڑے گا میں اس سے جوڑوں گا, جو مجھ سے لڑے گا میں اللہ تیرے خاطر معاف کروں گا. جب یہ نیت ہوگی, میرا ایمان ہے کل قیامت میں جب آپ اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ کہے گا تو میرے بندوں کو میرا بندہ سمجھ کر معاف کرتا تھا, جا آج میں تجھے اپنا بندہ سمجھ کے معاف کر رہا ہوں. سبحان اللہ. جی میں اس میں دونوں میرے مفتی سعد صاحب نے اور مفتی نورانی صاحب نے بہت اچھی باتیں کی ہیں اور بہت اچھے پیغام, اور میں سمجھتا ہوں کہ بد نصیب ہوگا وہ جو اس پیغام کو نہیں سمجھے گا اور اس پر عمل نہیں کرے گا. میں ذرا سا گفتگو اور تھوڑا سا آگے بڑھاؤں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. پہلے تو ذرا سا ایک بات اس میں نوٹ کر لیں, یہ دونوں مفتیان بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا. یہ نہیں کہا پروردگار نے کہ ہم نے نازل کیا اس لیے یہ شب قدر ہو گیا. فرق محسوس, یہ شب قدر پہلے ہے, ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا, یعنی نزول کی وجہ سے نہیں ہے, یہی ترجمے میں ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا. دوسری بات یہ کہ یہ قرآن آیا انسان کی ہدایت کے لیے. انسان کو پیدا کیا پروردگار عالم نے تاکہ وہ کمال حاصل کر سکے, اور وہ کمال حاصل کر سکتا ہے صفات حسنہ کو اپنا کر.
جتنی صفات رذیلہ کو اپنائے گا اتنا وہ اسفل سافلین کی گھاٹیوں میں گرے گا، جتنا وہ صفات حسنہ کو اپنائے گا اتنا وہ احسنہ تقویم کی منزل پر جائے گا۔ کمال انسان یہی ہے کہ وہ صفات حسنہ کو اپنائے اور صفات رذیلہ سے دور۔ اب اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں صفات حسنہ اور رذیلہ، میں بہت مختصر کر رہا ہوں گفتگو کو انہی کے اس سے نتائج لے کے دونوں بیان سے، کہ ایک ہے عبادت حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد بشر۔ ہمارا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے حقوق العباد کو بہت ہی ہلکا سمجھ لیا ہے، بہت ہی ہلکا، ہم اسے کوئی لیتے نہیں۔ جیسے ابھی رانی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ 1 انچ کا زمین کا ٹکڑا، ہم چونکہ وہ ہمارے احباب ہیں اور ہم عالم ارواح میں گفتگو بھی کرتے ہیں ارواحوں سے، تو ہمیں یہ پتہ چلا ایک صاحب کے انتقال کو 40 سال 30 سال ہو چکے تھے، انہوں نے کہا کہ باقی سب ٹھیک ہے، بڑے عبادت گزار تھے، بڑے پرہیزگار تھے، بڑے نمازی تھے، میں نے ایک شخص سے 5 روپے ادھار لیے تھے، وہ میں واپس نہیں کیے، اس کا عذاب آج تک بھگت رہا ہوں، 40 سال ہو گیا اس کا عذاب بھگت رہا ہوں۔ تو تم کوشش کرو کہ کسی طرح سے جاؤ اور ان سے کہو کہ ان کو یہ 5 روپے دے دو۔ خیر انہوں نے ہم سے پوچھا، ہم نے کہا کہ وہ سب تو ملے گا نہیں، ہمیں کہاں چلا گیا 40 سال 50 سال بعد ہندوستان کے بعد۔ ہم نے ان سے کہا کہ اس کی طرف سے آپ اس ایک مخصوص اماؤنٹ 5 روپے ہی نہیں، کیونکہ 5 روپے اس وقت تھے، اس سے زیادہ کر کے آپ اپنے اس کی طرف سے خیرات کر دیں، زکوٰۃ کر دیں، اللہ آپ کے والد کے گناہ کو معاف کرے گا۔ تو آپ یہ سوچیں، اسی طرح ایک ہمارے ایک عالم کا واقعہ، وہ کہنے لگے، بہت بڑے عالم تھے، وہ کہنے لگے بہت سارا معاملہ صحیح تھا، سب کچھ تھا، میں جا رہا تھا راستے میں، وہ ایک ٹھیلا وہ رکھا ہوا تھا لکڑیوں کے، وہ اس میں سے ایک تنکا نکال کے میں نے خلال کر لیا تھا، اس کا حساب آج تک دے رہا ہوں۔ اتنی باریکیوں کا حساب جو حقوق العباد کی ہے وہ دینا ہے، اور ہم لوگوں کا مال کھائے بیٹھے ہیں، ہم رشوتیں کھائے بیٹھے ہیں، زمینیں ہتھیائے بیٹھے ہیں، ہم لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں، اور ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ ہمیں حشر تک عالم برزخ میں اس کا ہمیں حساب دینا ہے، اور عالم برزخ میں کوئی کام نہیں آئے گا، یہ یاد رکھیے، ہمارا عقیدہ ہے شافع محشر رسول ہیں، لیکن عالم برزخ میں آپ کے اعمال کام آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ بے شک میں آپ کی اسی بات سے کنیکٹ کروں گی کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔ جی دعا کریں۔ اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل أصحابه سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، رحم کرنے والے رب کریم ہم سب پر رحم فرما، کرم کرنے والے رب کریم ہم سب پہ کرم فرما۔ اے اللہ آج آخری شب جمعہ ہے، اے اللہ آج 27ویں شب ہے میرے مولا، اے اللہ رحمتوں کے نزول والی رات ہے، برکتوں والی رات ہے، عظمتوں والی رات ہے، اے اللہ قرآن کے صدقے میں، صاحب قرآن حضور محمد رسول اللہ کے صدقے میں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری بخشش و مغفرت فرما دے، اے اللہ قرآن کا نور ہم پر ہمارے خاندان پہ نازل فرما، قرآن کی برکتیں ہمارے گھروں میں نازل فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد فرما، جو بے روزگار ہیں صاحب روزگار فرما، جن کا روزگار ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، جو لا علاج مرض میں مبتلا ہیں اے اللہ ان پر رحم فرما، اے اللہ ہم سب کو حاسدین کی حسد سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے کے مکروہ فریب سے بچا، دن اور رات کے فتنوں سے بچا، زمینی آسمانی ناہگانی آفت مصیبت حادثات سے محفوظ فرما، اے اللہ مرنے کے بعد ہم پر جو قبر میں تنگ ہو جاتی ہے قبر، اے اللہ ہماری قبر کو کشادہ فرما دینا، اے اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا، محشر کی رسوائی سے بچا، جہنم کے عذاب سے بچا، اے اللہ ہماری اولادوں کو عاشقی رسول بنا، ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، اے اللہ لوگ عرصہ دراز تک بستر میں پڑے رہتے ہیں، پھر موت آتی ہے بیڈ سول ہو جاتے ہیں، سب گھر والے تنگ آ جاتے ہیں، اللہ ہمیں ایسی موت سے بچا لینا، چلتے پھرتے اٹھانا کسی کا محتاج نہ بننا کرانا، اے اللہ ہماری حالتوں پر رحم فرما، ہمیں اس حال میں موت عطا فرمانا، تو بھی ہم سے راضی ہو، تیرا حبیب بھی ہم سے راضی ہو، اے میرے مولا رمضان ہمیں مکہ مدینہ میں گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ زمینی آسمانی ناہگانی آفت مصیبت حادثات سے محفوظ فرما، اے اللہ ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، دشمنان پاکستان کو نیست و نابود فرما، اے اللہ نفرتوں کو محبت میں تبدیل فرما، اے اللہ ہماری عزت کی حفاظت فرما، ہماری عزت آبرو جان مال کی حفاظت فرما، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، اللہم یا حل المشکلات، اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا مسبب الاسباب،
اللهم يا مفتح الأبواب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الميزان وادخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى على محمده وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.